الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سبق نمبر 28 الدرس الثامن والعشرون، اور آج کا ٹاپک ہے مفعول مطلق، یعنی یہ اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ ہم نے جو سٹارٹ کیے تھے منصوبات کہ فعل کے بعد جو اسماء آتے ہیں جن میں مفعول بھی پرائمری مفعول تھا، اس کے بعد ڈفرنٹ ٹائپس آف مفعول ہے، مفعول فی ہی تھا جو ٹائم اینڈ پلیس کو بتاتا تھا، ظرف تھا، اور اس کے علاوہ مفعول اجلی ہی جو کسی وجہ کو بتاتا تھا، اسی کو مفعول لہو بھی کہتے ہیں، اور مفعول معہو اور مفعول ڈفرنٹ ٹائپس کے تھے۔ آج جس مفعول کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم سنتے ہیں مفعول مطلق۔ اس کو ہم میم سے ریپرزینٹ کریں گے، آسان ہو جائے گا جب ہم میم لکھیں۔ مفعول مطلق، مطلق ایبسولوٹ یعنی انگلش میں اس کو کہتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا سائڈ، انگلش والی سائڈ، پیج 139، سب پیج 139 پر آ گئے ہیں؟ جی سر۔ اوکے، سو میں اس کو پڑھتا بھی جاؤں گا، اس کی ہم شرح بھی کرتے جائیں گے، اور اسی کو پھر ہم عربک میں پڑھیں گے آن دی ادر سائڈ، اینڈ دین ویل موو آن ٹو دا لیسن اینڈ ایکسرسائزز انشاءاللہ۔ تو اس کے لگتا یہ ہے کہ پروبیبلی 2 سیشنز میں کمپلیٹ ہوگا۔ تو آج شروع کر دیتے ہیں کہ المفعول المطلق ایبسولوٹ آبجیکٹ جس کو کہتے ہیں، یہ مصدر ہے اس فعل کا جو جملے میں ایک فعل آ رہا ہے اور اسی کی تاکید بیان کرنے کے لیے۔ It is the master of the verb occurring in the sentence used along with the word for the sake of emphasis، تاکید۔ تو یہ اس کا سب سے مین یوز جو ہے وہ ہے تاکید کے لیے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ منصوب آئے گا ہمیشہ، اور ایگزامپل میں ضربنی بلال ضربا، یہ ایسے ہی جیسے اردو میں کہنا ہو کسی کو کہ اس نے مارا، تو اس بات کو ایمفیسائز کرنا ہو کہ نہیں ایسے ہی نہیں، ہاتھ نہیں لگایا، خوب مارا، تو اس نے اس کو ایسی مار ماری کہ اس کو نانی یاد آ گئی۔ تو وہ جو ماری ہے، مار کے بعد ماری، وہ ایمفیسس ہے اس بات پہ کہ اس کو واقعی بڑی زور کی مار پڑی ہے۔ تو ضربنی بلال ہوتا تو مانا ہوتا کہ بلال نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا یا مجھے مارا ہلکا سا، لیکن ضربنی بلال ضربن جب آ گئے تو اس نے میری خوب پٹائی کی، بلال نے خوب میری پٹائی کی، گیو می اے تھورو بیٹنگ۔ تو meaning you can say this even if he did not actually beat you، یعنی ضربنی بلال but merely raised his hand or gently placed his hand on your body. But when you say ضربنی بلال ضربن means he gave you a real beating۔ مفعول مطلق کے 4 پرائمری کیسز بتائے گئے ہیں۔ تو وہ جو 4 پرائمری کیسز ہیں یعنی کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پہلا ہے to emphasize as we have just seen۔ another example وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ نے بات کی موسیٰ سے، یعنی خوب بات کی، یعنی ایسی صرف تھوڑی سی یا کنایہ نہیں کیا بلکہ حقیقتاً تفصیل سے بات کی۔ تو یہ ایک یوز ہو گیا۔ دوسرا ہے اسپیسیفائی اے نمبر، یعنی نمبر اسپیسیفائی کرنا، یہ بھی ایکچولی اس چیز کا تاکید تو نہیں لیکن اس چیز کی وہ بتاتا ہے کہ اس نے کتنی مرتبہ یہ کام کیا۔ اور اس کا ایگزامپل طبع الکتاب طبعتین، کتاب پبلش کی گئی یا پرنٹ کی گئی 2 مرتبہ، سو طبعتینی۔ تو یہاں پر ویسے ہم نوٹ کر لیں کہ یہ آ رہا ہے ایز منصوب طبعتین۔
The book was printed twice. وَسَجَدْتُ سَجْدَةً وَاحِدَةً. Sorry, نسیتو پورا ہے. نسیتو وَسَجَدْتُ سَجْدَةً وَاحِدَةً. میں بھول گیا اور میں نے ایک سجدہ کیا. سجدتاً واحدتاً. I forgot and performed only one سجدہ. تو یہاں پر بھی نمبر بتا رہا ہے سجدتاً, یہ ایک کا بتا رہا ہے. یہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے کہ مصدر کے آگے گولتا لگانے سے یعنی جو وہ اس کو جو معنی دیتا ہے وہ ونس, ایک دفعہ. سجدتاً واحدتاً یہ اس کے ساتھ اس کی اس کو عربی میں مفعول مطلق لی بیان العدد کہیں گے, اور بلکہ عربک ٹرمز ہم ادھر جا کے پڑھیں گے عربک میں. تیسرا ہے اسپیسیفائی دی کائنڈ آف ایکشن, یعنی جو کام کیا ہے اس کو کس انداز میں کیا ہے, اس کی کوالٹی, اس کے ایکشن. یعنی مات اور ہوتا کیا ہے اس میں ماتا میتا شہدائی, تو وہ مرا یعنی ایک شہیدوں کی موت مرا وہ. He died the death of martyrs. تو اگر آپ یہاں غور کریں تو بیسکلی اس میں وہ لکھا ہی نہیں ہے یہاں پر جو یعنی میتا تھا موت شہدائی ہونا چاہیے, تو یہ ایک طرح سے اس میں سے حذف ہے, لیکن مراد یہی ہے کہ وہ کس طرح شہیدوں کی موت مرا, تو اس کا ایک طرح سے اس کی وہ تشبیہ بیان کی جا رہی ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. He died the death of the martyrs. اکتب کتابتاً واضحتاً, تو یہاں پر جو ہے واضحتاً بتا رہی ہے اس کی کیسی اس نے, تو مفعول مطلق تو کتابتاً ہی ہوگا. اکتب کتابتاً, واضحتاً اس کی نعت ہے. رائٹ legibly, literally, write a clear writing, یعنی ایسی چیز لکھو جو کہ بہت واضح ہو. فورتھ ہے ایز اے سبسٹیٹیوٹ فار دا ورب, یعنی اس میں یہ ہے کہ ورب وہاں پر ہے ہی نہیں اور وہ اس کی سبسٹیٹیوٹ میں پوری بات کر رہا ہے. جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں شکرن تو یا صبرن, تو here the masdar is substitute for the امر اسبر, او اگر شکرن کے لیے ہے تو اشکرو شکرن کہہ سکتے ہیں. تو مصدر substitute for the مضارع اشکرو شکرن. اچھا اب آ جاتا ہے words which deputize for the مصدر, یعنی جو مصدر کے ایز اے نائب اس کے جگہ پر آتے ہیں to show کہ وہ بن جاتا ہے پھر اس کی جگہ پہ مفعول مطلق. تو کون سے ایسے الفاظ ہیں؟ The following words deputize for the masdar and therefore are mansoob and grammatically regarded as مفعول مطلق. یعنی وہ جو نائب ہو کر آتے ہیں اس کی جگہ پر پھر ہم ان کو کہتے ہیں مفعول مطلق, اگرچہ وہ خود سے نہیں, ان کے ساتھ یا مضاف الیہ کی صورت میں آ رہا ہوتا ہے یا نعت کی صورت میں, کسی اور صورت میں آ رہا ہے. Let's see مثلا for example the words کل یا بعد یا یہ ایسے جب مصدر کے ساتھ آئیں تو ان کے ساتھ ظاہری بات مضاف الیہ ہوگا. تو لیٹس سی کیسا ہے, کیا ایگزامپل دیا انہوں نے, عارفہ کل المعرفت, یعنی میں نے اس کو جانا کل المعرفت یعنی پوری طرح سے, ہر طرح سے میں نے اس کو جان لیا. تو المعرفہ مصدر ہے, ایکچولی ورب تو معرفہ مصدر ہے, لیکن یہاں پر ہم مفعول مطلق کہیں گے اس سے پہلے جو مضاف آ رہا ہے کل یا بعد یا ایا جو بھی آئے گا اس کو ہم کہیں گے یہ نائب عن المصدر ہوگا. مفعول مطلق نائب عن المصدر جو کہ المعرفہ ہے, اور کلّا جو ہے منصوب ہوگا یہ شو کرنے کے لیے کہ مفعول مطلق ہے. آخذنی المدیر بعد المؤاخذہ, مؤاخذہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی لینا, کسی کا یہاں تو کہا جا سکتا ہے مدیر نے مجھے پنش کیا to some extent, that master punished me to some extent. تو آخذنی المدیر بعد المؤاخذہ, مؤاخذہ اصل میں ہے مصدر, لیکن مفعول مطلق ہم کہیں گے بعدہ کو,
جو نائب اس کے ساتھ آئے نائب المصدر کہلائے گا. اسی طرح ای نوم تنامو, تو ای نوم کیسی تم نے نیند گزاری, کیسی تم سو رہے, کیسی نیند تم سو رہے ہو, what sort of sleep are you sleeping. اور قرآن میں یہ دیکھ یہاں پر ای نومن, تو نومن جو ہے اس کی جگہ پر آیا تو مفعول مطلق یہاں پر ایا کہلائے گا. قرآن میں آیت ہے وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, اور وہ جلد جان لیں گے کون لوگ, الذین جنہوں نے ظلم کیا, أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ کہ ان میں سے کون پلٹنا, یعنی جو and those who do wrong will come to know how they will end up, یعنی ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا, کیسے وہ پلٹیں گے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. نیکسٹ a number with masdar as is تمجیز. اب یہ وہ باتیں ہو رہی ہیں جو کہ ان کی جگہ پہ نائب آئیں گے. طُبِعَ الْكِتَابُ ثَلَاثَ طَبْعَاتٍ, یہ پہلی کی طرح ہی ہے. یہاں پر یہ جو تمجیز ہے اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ کس انداز میں کام ہوا, لیکن اس سے پہلے جو اس کے ساتھ یہ بھی ایسا مضافی آ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے مفعول مطلق ثلاثہ, اور یہ انڈیکیٹر اس کا منصوب ہونا ہے. The book was printed 3 times, ثلاثہ طبعات. قرآن میں آتا ہے فجلدو ان کو فلاگ دیم کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, یعنی ان میں سے ہر ایک کو, ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے لگاؤ, ایک نمبر پیچھے کر دیں. اور کس طرح کتنے لگاؤ ان دونوں کو, مئۃ 100 ٹائمز جلدتن, 100 ٹائمز ان کو لگانا ہے کوڑا ان دونوں میں سے ایک کو. تو یہاں پر دیکھیں جلدتن جو ہے یہ بھی مئۃ جلدتن, یہ آیا مضاف رہے, تو مئۃ یہاں پہ مفعول مطلق اس کی جگہ پر نائب آ رہا ہے انل مصدر جلدتن مصدر. اور پھر ایک اور فجلدوہم, یعنی ان کو تم لگاؤ کوڑے, کتنے لگاؤ, 80 جلدتن. تو یہاں پر پھر سے مفعول مطلق 80 اور جلدتن تمجیز. یہ نوٹ کریں تمجیز جو ہے 3 to 10 جو تھی نا وہ آتی ہے مجرور حالت میں, ادروائز اٹ از آلویز منصوب. 80 جلدتن. تیسرا ایڈجیکٹو آف دا مصدر, the masdar itself being omitted. اچھا مصدر ہوتا ہی نہیں ہے, اس کا جو نعت صرف ہوتی ہے جو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر اس سے پہلے معذوف ہے ایک مصدر, جو کہ مصدر ہوتا ہے مفعول مطلق. مثلا فہمت الدرس جیدن, اب جیدن نعت ہے کس چیز کی, اس مصدر کی جو یہاں پر omit ہوا ہے, یعنی وہ تھا فہمن, فہمت الدرس فہمن جیدن, یعنی میں نے سمجھ لیا لیسن کو بہت اچھی طرح سے. تو ایک یہ والی ٹائپ ہوگی. نیکسٹ اسم المصدر. اچھا اس میں یہ ہے کہ مصدر کی جگہ پہ کوئی ایسا اسم آ جائے جس کا معنی وہی ہو جو مصدر کا ہے, لیکن اس کے جو لیٹرز ہیں وہ اس سے کم ہو, مطلب کم ہو. جس طرح کلام, تکلیم اصل مصدر ہے کلامہ کا, لیکن اس کی جگہ پہ کلام آ جاتا ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی اس کی جگہ پر آ گیا ہے تو مفعول مطلق ہے. اسی طرح قبلتن کسنگ, اصل میں یہ ہے قبل یقبل سے تقبیل مصدر ہے, لیکن قبلتن اسی معنی کا مصدر ہے, تو یہ اس کی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے. کلمنی کلامن شدیدن, یعنی اس نے میرے ساتھ بات چیت کی, کیسی کی, بڑی سخت بات چیت کی. He spoke to me in harsh words. اور پانچواں اور آخری اس کو کہتے ہیں cognate مصدر. اچھا cognate مصدر کا بیسکلی مصدر یہ مطلب یہ ہے کہ اسی فیملی میں سے مصدر ہونا, یعنی روٹ لیٹرز وہی ہوں, ابواب مختلف ہوں. تو انہوں نے 2 میں ڈیوائڈ کر دیا, نہ بھی کریں تو
ایشو کوئی نہیں ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں المصدر یلاقیہ فی الاشتقاق، یعنی ڈیرائیو فرام دا سیم روٹ لیٹرز. مصدر مجرد کا ورب ہو، اس کا مصدر ہو، جبکہ سینٹینس میں جو یوز ہو رہا ہو وہ مزید، یعنی فعل مزید فی کا ہو، لیکن مصدر استعمال کر لیں وہ اس کے مجرد کا. کلاسیکل اگزامپل کیا دی انہوں نے، شرا یشری، یہ مجرد میں سے ہے تو اس نے خریدا کچھ، لیکن جو استعمال کیا اشترا یشتری، تو اشتریت ہذہ السیارۃ شراء مباشرا، میں نے خریدی یہ گاڑی. کیسے خریدی؟ بالکل ڈائریکٹلی، مطلب ہے آمنے سامنے اس سے، جس سے خریدنے والے سے. تو مباشرن یہاں پہ نعت ہے، شراء مصدر ہے، مفعول مطلق ہے، اگرچہ it is not the actual مصدر of اشتریت یعنی اشترا کا، لیکن وہ اس کا مجرد فارم میں سے ہے. تو ایک اور ایگزامپل قرآن میں سے دیا ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم پسند کرتے ہو مال کو بہت ہی زیادہ، خوب جم کر. تو اب دیکھیں تحبونا جو ہے یہ فعل ہے، احبا یحب احباب، لیکن جو مصدر استعمال ہو حبن، تو حبن جو ہے یہ مصدر موسٹ پروبیبلی ہوگا حبا یحبو، سوری حبا یحبو، جی تو حبن. تو لیکن یہاں پر استعمال یعنی احبابن ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا وہ آپس میں سیم میننگ والا مصدر اس کی جگہ پر آ جاتا ہے. اینڈ یو لو دا ویلتھ وتھ اباؤنڈنگ لو. یہ ربن از مصدر آف مجرد، حبا، اچھا حبا یحبو ہے، سوری ناٹ یحبو، حبا یحبو which is rarely used, whereas مصدر of مزید احبا یحبو احباب is also very rarely used. تو ایک کا مصدر استعمال ہوتا ہے، یہ بڑا کامن ہے، اور کئی افعال ویسے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب مصدر کی باری آتی ہے تو وہ کسی اور مجرد سے لے لیتے ہیں. نیکسٹ اسی کا دوسرے سائڈ یہ ہے کہ مصدر مزید باب کا یعنی استعمال ہو جاتا ہے مزید ابواب، لیکن اسی مزید فعل کا مصدر نہیں ہوتا بلکہ کسی آلٹرنیٹ کا. مثلا تبسمت ابتسامن، یعنی میں ہنسا، کیسا ہنسا؟ ابتسامن، خوب ہنسا، اسمائل. اب ابتسامن جو ہے یہ مصدر ابتسمہ کا، جبکہ تبسمہ کا مصدر ہوگا تفاعل کے وزن پہ تبسمن، تو تبسمن نہیں آیا بلکہ ابتسامن آ گیا. تو this is also very common because both have the same meaning. دونوں کا جب معنی ایک ہو تو وہ انٹرچینج ہو جاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اس کا ایگزامپل وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا سورہ مزمل میں، اور تم ڈیووٹ کرو اپنے آپ کو with complete devotion. Here the word تبتل belongs to باب تفاعل whereas مصدر belongs to باب فعلا، یعنی تبتیلا تفعیل کے پیٹرن پر ہے. نیکسٹ اب ہم آگے، یہ آگے تھا ہم سارے وہ جو نیابت ہے کسی نہ کسی طرح سے اس کی جگہ پر یعنی کوئی چیز آ جاتی ہے جو پھر مفعول مطلق بن جاتا ہے. فار ایگزامپل ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ود مصدر ایز اٹس بدل، اتستقبلونی حاضل استقبال، کیا تم مجھے ریسیو کر رہے ہو ایسے، حاضر استقبال اس استقبال سے، یعنی اس طرح سے مجھے میرے سے ملاقات کر رہے ہو یا مجھ کو ویلکم کر رہے ہو. تو یہاں پر آپ نوٹ کریں حاضر استقبال، ویسے تو استقبال اس کا مفعول مطلق ہے، لیکن جب یہ حاضہ کے ساتھ آ گیا تو حاضہ جو ہے اب اس کا مفعول مطلق بن گیا، اور وہ اسی لیے اس کی حالت میں اس کا جو اعراب ہوگا وہ بھی منصوب کہلائے گا. الاستقبال اس کا بدل ہے. دیکھیں نعت آ جائے، یہ سارے بیان نو میں آئیں گے، اگر نعت کے طور پہ آ جائے تب بھی یہ اس کا نائب ہے، اگر یہ یہاں پر اگر مضاف الیہ آ جائے تب بھی بدل ہے، اگر یہ تب بھی اس کا وہ نائب بن جائے گا، مفعول مطلق آ جائے گا، اور یہاں پر بدل ہے تو تب بھی حاضہ جو ہے مفعول مطلق بن جائے گا. اور پروناؤن ریفرنگ ٹو دا مصدر، اچھا اگر
ایک ایسا جملہ جس میں پہلے ایک مفعول مطلق آ چکا ہے، اس کے بعد ایک پروناؤن جو ہے، ایک ضمیر ریفر کر رہی ہے اس کو، تو پھر وہ ضمیر جو ہے مفعول مطلق کے معنی میں آ جائے گی. مثلا اجتہدت اجتہادا لم یجتہدہ غیری، یعنی میں نے خوب محنت کی، اجتہدت اجتہادا بہت زیادہ، کیسی کی؟ لم یجتہدہ غیری، یعنی کسی اور نے ایسی محنت نہیں کی. لم یجتہد ہو، یعنی ہو کے ادھر جا رہا ہے اجتہاد، اتنی جو زیادہ محنت کی تھی، جو زیادہ والا جو کانسیپٹ ہے تاکید والا، جو اجتہادن میں تھا، وہ ہو اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ہم ہو کو کہیں گے یہ مفعول مطلق ہے، اٹ از ریفرنگ ٹو اجتہادن، تو یہ بھی اس کے نائب آ گیا. نیکسٹ سینمن آف دا مصدر. یہ عام زندگی میں تو کافی استعمال ہوتا ہے، عام عربی میں، اگرچہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا، کہ عشتو حیاتن سعیدتن. اب عشتو ہے تو آشا کا جو مصدر ہے وہ عیشتن ہوتا ہے، تو عشتو عیشتن سعیدتن نہیں کہا، بلکہ عشتو حیاتن سعیدتن، کیونکہ حیاتن جو ہے یہ مصدر ہے of the same meaning as the. یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اگر اس کا جو آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی اور مصدر بھی جس کا معنی وہی ہو. I lived a very happy life. Here hayatan is synonymous to ishatan, derived from asha. اب وہ بات کر رہے ہیں مصادر کی. there are many kinds of مصادر، تو ان میں سے یہ 2 یا 3 پیٹرنز کی بات کر رہے ہیں. آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے طرح کے مصدر. مصدر المرہ، ہاں یہ وہ جو مرہ تھا، جس طرح وہ جلدتن تھا، یعنی ایسا مصدر جو ڈینوٹ کرتا ہے کتنی دفعہ ایکشن ہوا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اس کا پیٹرن ہوتا ہے فعلتن. فعلتن، اچھا فعلتن پیٹرن ہے اس کا. تو جلدتن اسی سے بنا، جلدتن فعلتن. ضربتہ ضربتن، یعنی میں نے اس کو مارا 1 دفعہ مار. وہ ضربنی ضربتین، اور سوری ضربتہ میں نے اس کو مارا ضربتن، اور ضربنی اس نے مارا مجھے 2 دفعہ. ضربتین، I hit him once and he hit me twice. طبع هذا الكتاب طبعات، یعنی یہ کتاب پبلش ہوئی طبعات مرات، کئی دفعہ ہوئی. This book has been published several times. طبعات، دیکھیں طبعات جو ہے یہ منصوب ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث کا منصوب طبعات. In the above of مزید the masdar al-marra is found by adding ta to the masdar. تو مزید فی میں جو مصادر ایکچوئل مصادر ہوتے ہیں اس کے آخر میں اگر تا لگا دیں، تکبیرتن تکبیرتن، تو معنی ہوگا 1 مرتبہ تکبیر دو، اللہ اکبر. اطلال، اطلال کا معنی کہ دیکھنا، کسی طرح پیپ آؤٹ کرنا، پیپنگ آؤٹ. اطلالتن پیپنگ آؤٹ ونس، 1 دفعہ. تو اچھا ایگزامپل کیا دیا میں؟ نکبر 4 تکبیرات فی الصلاۃ علی المیت، ہم تکبیر 4 تکبیرات کہتے ہیں. نکبر 4 تکبیرات فی الصلاۃ المیت، یعنی جب کوئی فوت ہوتا ہے، کسی کی فوتگی پر، اس پہ جنازے پہ، میت پر 4 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. نیکسٹ اطللت من النافذۃ اطلالتین، یعنی میں نے دیکھا کھڑکی میں سے، پیپ کیا، پیپ آؤٹ یعنی باہر دیکھا، اطلالتین 2 مرتبہ. تو یہاں پر جو ہے یہ مصدر کے ساتھ آ رہا ہے. تو this is another way. Another kind of مصدر، مصدر الحیتی. حیہ کہتے ہیں مصدر آف مینر، یعنی کس انداز میں وہ کام ہوا ہے. اس کا پیٹرن ہے فعلتن. پہلے والے کا تھا فعلتن، یہ فعلتن. مثلا جلستن بیٹھنے کا انداز، مشیتن چلنے کا انداز. تو لا تمشی
مشیۃ النساء یا ولد، اے لڑکے عورتوں کی طرح مت چل، مطلب عورتوں مشیۃ النساء، ڈونٹ واک لائک ویمن او بوائے، اجلس جلسۃ طالب العلم، بیٹھ، کیسے بیٹھ، جیسے کہ طالب علم بیٹھتے ہیں، sit like the students sit، تو یہ مصدر الحیت ہے، تو یہ سارے یہ بھی جو ہے نا بتا رہے ہیں کون سے ہے مخلوق ہے. Note that the first letter has fatha in the masdar al-marra and kasra in the masdar al-hayya. تو یہ جلسطن تھا، وہ جلسطن ہوگا. masdar al-hayya is not formed from mazid abwab، صرف ثلاثی مجرد سے بنتے ہیں. Another kind of masdar is masdar mimi. Al-masdar mimi, it is on the pattern of maf'alatun maf'alun. ویسے ضروری نہیں ہے میرا خیال ہے. اچھا اینی وے، یا پھر مفعلتن اور مفعلن. مماتن فار ایگزامپل، معرفتن، مغفرتن. لیکن جس طرح معرفتن ہم نے عرفہ یعرفو، اس کا عرفان بنتا ہے تو معرف. اس طرح غفرہ یغفر غفران، تو ان کا مصدر میمی مغفرت ہے. اچھا انٹرسٹنگ، یہ بھی ایڈ ہوتا ہے. ان دا مزید ابواب it is the same as اسم المفعول ممزقن. اچھا یہ جو اسم مفعول ہیں جن کو ہم ایکچولی ظرف کہتے ہیں، یہاں پر ان کو مصدر میمی کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں، ظرف بھی اور مصدر میمی بھی. ممزقن ٹیئرنگ، یعنی کس طرح کو بالکل پھاڑ دینا. مخرجن باہر نکالنا. منقلب پلٹنا. قرآن میں آیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، تو ہم نے بنا دیا ان کو کہانیاں، اور کیا کر دیا ان کے ساتھ، مکمل طور کو ان کو سکیٹر کر دیا، الگ الگ کر دیا، یعنی بکھیر دیا، جس طرح کاغذ کو پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا لیسن آج کا. اینی کامنٹس، کوسچنس سو فار؟ سر اگر ایکسکیوز می سر، جی 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 ابھی ایک اس پہ کیونکہ گھر والے باقی لوگ بیٹھے ٹی وی پہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آیا کہ شاید گورنمنٹ کی جانب سے نیٹ بند کرنے کی ہو رہی ہے. اگر جو نیٹ ہمارا کسی وقت بند ہو جاتا ہے تو یہ کلاس دوبارہ ہوگی؟ ہو جائے گی، لیکن نیٹ بند ہونے کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کیوں پتہ نہیں ابھی بہرحال وجہ تو بہت بڑی سر اس وقت ملک میں ہے موجود. مجھے کسی نے بتایا ان کا ہو گیا آپس میں فیصلہ، وہ پتہ نہیں. اچھا بہرحال یہ بھی سلائیڈ چلی ہے تو مجھے میری بیٹی بتانے آئی ہے کہ امی شاید نیٹ بند کر رہی، گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو میں نے کہا اگر بند ہو گیا تو پھر ہماری کلاس بعد میں ہوگی. چلو ہوگی، اگر نیٹ ہو. اچھا مجھے پتہ کیسے چلے گا، نیٹ بند ہو جائے گا تو آپ لوگوں کے ساتھ کنیکشن کیسے ہوگا نا؟ تو سر جس جگہ سے بند ہو جائے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا، ہر جگہ سے ایک ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا اب 16 پارٹیسپینٹس ہم ہیں آپس میں ہیں، تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 16 میں سے کم ہوئے تو پھر اس کو جی سر فون کر کے پہلے پوچھ لیں گے. اچھا تو آئیے اب آ جاتے ہیں کسی کو جو ویڈیو تو آ ہی جائے گی، ویڈیو تو اپلوڈ ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. ہاں بعد میں. اچھا شہزاد صاحب ویلکم بیک. تو سیمن نتھنگ ٹو وری، انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے. اب ہم چلتے ہیں اسی چیز کو جو ہم نے ابھی انگریزی میں پڑھا ہے اس کو ہم عربی میں پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے. تو پیج 243 پر آ جاتے ہیں، جس میں ورد فی ھذا الدرس امثلۃ للمفعول المطلق. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پھر ہم جب پڑھیں گے نا درس تو آسان ہو جائے گا. ہم نے کرنا کیا ہے، جب درس پڑھیں گے تو ہم نے مفعول مطلق جو ہے اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں اور ان کو ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف مفعول المطلق میں ڈیوائڈ کر دیں گے اور ان کو ڈفرینشیٹ ہم کریں گے اس کے عربی ناموں میں سے. آئیے وہ پڑھتے ہیں.
So al-maf'ul al-mutlaq masdarun yuzkaru ba'da fi'lin min lafzihi ta'kidan li ma'nahu. تو پہلا جو ٹائپ آف مفعول مطلق ہے وہ ایسا مصدر ہے جو فعل کے بعد آتا ہے اور لفظاً اسی لفظ میں سے نکلا ہوا مصدر تاکیداً لمعنہ ہو. تو جب ہمیں ایسا مصدر ملے گا ہم کہیں گے اس کی نوع کیا ہے, کون سا طریقہ, ہم کہیں گے تاکیداً لفظ ہی تاکیداً لمعنہ. اچھا پھر ہے او بیاناً لعددہ, یا اس کے عدد بیان کرنے کے لیے. ہم نے ابھی پڑھے تھے وہ جلدتاً اور مختلف انداز میں تب اس کی پبلشنگ ہوئی. تو اگر وہ عدد بیان کر رہا ہے تو ہم تمیز بھی سر اس کو, سر اسی کو تمیز بھی کہیں گے نا. تمیز بھی یہ ہوگی, بالکل پرفیکٹ, تمیز والی بھی یہی ہوگی. یعنی وہ سارے اس کے اندر ایک طرح سے اب آسان ہو گیا, ہم اس کو مرج کر دیں گے لعددہ او بیانا لنوعہ. اچھا بیان نوعی ہے کہ جو بھی یعنی اس کے جو تھے نا وہ جو نائب والے, نائب انل نعت, نائب انل مصدر, وہ تمام ہم لنوعہ ہی کریں گے. اس کو آگے ایکسپلینیشن آئے گی. وقد یکون نائبا عن فعلہ. اچھا اور اگر اس کے فعل کے جگہ پر وہ آ جائیں, اس کی جگہ پہ نیابت کر لیں, تو وہ یعنی اس کی جگہ پہ نہیں, اگر آپ یوں سمجھیں کہ اس لفظ کی جگہ پہ ایک اور لفظ آ جائے اس کے نائبا, تو وہ بھی ایک ہی ہوگا. فالاول, اب ایگزامپلس دے رہے, نحو وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. یہ تو بڑا ہمارا سٹینڈرڈ ہو گیا نا, کلمہ آیا اس کے فوری بعد تکلیما, تو ہمارا سٹینڈرڈ مفعول مطلق جس کو ہم کہیں گے تاکیدا لمعناه, یعنی اور من لفظ ہی, یہ لفظ بھی موجود ہے, لفظی تاکیدا لمعناه. نیکسٹ ضربنی الولد ضربات, اور یہ پتہ چل گیا لعددہ, رائٹ, کہ عدد کے ذریعے بتا رہا ہے مفعول مطلق. طبع الکتاب طبعتین, کتاب پبلش کی گئی 2 مرتبہ, تو طبعتین نوٹ کر لیں کہ تمام کے تمام یہ منصوب ہوں گے. والثالث حفظت القرآن حفظا جیدا, میں نے قرآن حفظ کیا کیسا, حفظا جیدا. اچھا اب جتنے بھی ہم نے کہا تھا کہ اب اس کے ساتھ جیدن ہے, تو یہ آ رہا ہے نعت کے ساتھ, نعت کے ساتھ آئے, مضاف الیہ کے ساتھ آئے, بدل کے ساتھ آئے, مطلب یہ والا کیا کہلائے گا, لبیان النوع, لبیان النوع. اچھا اس کے نیکسٹ ہے فار ایگزامپل قرأ احمد الدرس قراءۃ فاہم. تو یہ دیکھ لیں اب یہاں پر جو ہے یہ قراءۃ فاہم ساتھ اس کے مضاف الیہ آ گیا. احمد نے درس پڑھا, کیسا پڑھا, قراءۃ فاہم, سمجھ کا درس پڑھا, سمجھا ہوا درس. وہ رابع نحو محلن, کیا ہوتا ہے محلن کا معنی, آئی تھنک تھوڑا انتظار کرو, یہی مطلب ہوتا ہے محلن, ویٹ, ہولڈ آن, ہولڈ آن, مہلت, ہولڈ آن, مہلت تو مہلت دینا ہے کسی کو نا, ذرا ہولڈ آن, امہل, ذرا انتظار کرو. المصدر النائب عن فعلہ, دیکھیں اب اگر صرف یہی ڈائریکٹ کہا جائے محلن, تو اس کے بارے میں کیا کہا رہا ہے, قد ینوب عن المصدر ما يدل علیہ فیؤتی حکمہ فی کونہ منصوبا علی انہ مفعول مطلق. اچھا اب اس میں جو ہے نا جتنے بھی اس طرح کے ہیں جو اس کی جگہ پہ آتے ہیں نائب ہو کر, ان کی ڈیٹیل ہے 1 2 3 4 5 6 کتنی اور 7 8. اچھا دس از انٹرسٹنگ. اب وہ کس طرح اس کی جگہ پر آئیں گے, یعنی نمبر 1 کل و بعد و ای مضافۃ الی المصدر. ہم نے یہ پڑھا تھا جب بھی یہ کل بعد ای یہ مضاف ہو کر آئیں گے اس مصدر پہ, تو ہم اس مصدر کو جو منصوب حالت میں آئے گا اس کو کہیں گے کہ یہ اس کا مفعول مطلق ہے. آخذنی المدیر بعض المؤاخذۃ, تو مدیر نے میری کلاس لی ذرا ٹھیک ٹھاک قسم کی, بعد کچھ تقریباً. عارفہ کل المعرفہ, تو میں نے اس کو پہچان لیا ٹوٹل. تو اب دیکھیں کلہ یہاں پہ کیا ہوگا,
ہم کہیں گے مفعول مطلق ہے، لیکن کون سا والا؟ انل، نائب انل مصدر، یعنی ان کو اب ہم نے نائب کہنا ہے، تمام کے تمام جو ہے نا کسی نہ کسی حساب میں نائب ہے. کل المعرفہ، دیکھیں معرفہ جو ہے یہ عارفہ کا جو ہے سے مصدر آیا ہے، اور ہے مصدر میمی بٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس، تو وہ کلہ یہاں پہ مفعول مطلق نائب عن المصدر. نیکسٹ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اچھا یہاں پر ایہ اور دیکھیں منقلب، اس کے بعد آ گیا اس کا مصدر، اور یہ کون سا مصدر منقلب؟ یہ والا پھر مصدر میمی کہلائے گا. جی سر، منقلب مصدر کیونکہ میمی یہ ہاں میمی کہلائے گا، منقلب. کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو مزید فی میں سے جو اسم مفعول کے وزن پر آتے ہیں وہی مصدر میمی ہے. ایہ نومن تنامو، ایہ نومن، یہاں پہ نومن اس کا آیا کوشچن میں، تو ایہ جو ہے اس کو ہم مفعول مطلق کہیں گے، اس کی جگہ پہ نائب انل مصدر. تیسرا عددہ نحو زرتہ ثلاث زیارات، تو یہاں پر یہ سمپل جو وہ والے ہوں گے جو کہ ان کو بھی کہیں گے نائب انل مصدر ہی کہیں گے، رائٹ. اور زیارات جو ہے اس کے ساتھ عدد بتا رہا ہے. ضربتہ 20 ضربتن، یہ بھی عدد بتا رہا ہے 20 ضربتن، اصل میں تو ضربتن ہے لیکن 20 نمبر ہے، پیٹرن ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مفعول مطلق. نیکسٹ، ایکسکیوز می سر، جی جی سر یہ منقلب جو ہے یہ تو اس میں مفعول کے پیٹرن پہ بھی ہوتا ہے نا، تو سر ہم کس طرح پہچانیں گے ایہ کی وجہ سے کہ یہ مصدر میمی ہے اور اس میں مفعول نہیں ہے یہاں پر اس کا معنی؟ ایہ کے ساتھ، ایہ کے ساتھ مضاف الیہ آ رہا ہے نا، ہم نے کہا تھا ایہ کے ساتھ جی جی مضاف الیہ جو آئے گا وہ اس بات کی انڈیکیٹر ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مصدر کے مفعول معنی میں. مطلق ہے، اس کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ایہ جو ہے وہ اس کی جگہ پہ نائب کہلائے گا. اسی لیے اس کو جس کو اعراب مل جاتا ہے نا وہ پھر اتھارٹی میں آ جاتا ہے. اس کا اعراب جو ہے نا ادھر آ گیا ہے ایہ، ٹھیک ہوگا. صفت ہو، اب اگر صفت آئے گی تو وہ بھی نائب عن المصدر ہوگا. مثلا فہمت الدرس جیدا، تو یہاں پر پھر کیا تھا اصل میں؟ فہمت الدرس فہما جیدا، تو اب یہاں پر کون نائب؟ اب جو اس کا جو نعت ہے وہ اب نیابت کر رہی ہے اس پہ فہمن جو موجود ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم جیدن کو کہہ دیتے ہیں مفعول مطلق، اگرچہ مفعول مطلق ہوتا نہیں ہے، وہ مفعول مطلق کی صفت ہوتی ہے، لیکن اس کا پھر طریقہ یہ ہوگا کہیں کہ مفعول مطلق ہے کون سا والا؟ نائب عن المصدر، اس کا یعنی ڈیپیوٹائزڈ ہے، ورژن ہے. اسم المصدر، تو اسم المصدر آپ کو یاد تھا ہم نے کہا تھا کہ مصدر کے اپنے پورے الفاظ میں نہ ہو، اس سے کم الفاظ میں آ جائے. جس طرح ہم کہتے ہیں تبلیغ سے بلاغ، اور یہاں پر تکلیم سے کلام، سو کلمت کلام. اسم المصدر اسم يدل على ما يدل عليه المصدر ولكن حروف اقل منه، اس کے حروف اس سے کم ہے جو اصل مصدر ہے. وتودع مصدر والوضوء اسم المصدر، دیکھیں تودع یہ بھی مصدر ہے تفاعل کے پیٹرن پہ، لیکن اس کا جو مصدر ہے کم لیٹرز والا، وضوء زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا اسم مصدر کہلائے گا اور یہ مفعول مطلق بن جائے گا. وتقلیل مصدر والقبلۃ اسم مصدر. اب تقبیل، قبل یقبل تقبیل یعنی کسنگ، تو اس کا جو شارٹ ورژن ہے وہ قبلۃ اسم مصدر ہے، تو وہ مفعول مطلق نائب عن المصدر بن جائے. نیکسٹ اسم الاشارہ، یہ ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ اگر اسم الاشارہ کے ساتھ اس کا آ جائے بدل، اتستقبلونی حاضر استقبال، کیا تم استقبال کرو گے میرا حاضر استقبال، ایسا استقبال کرو گے، یعنی ایسا شاندار استقبال کرو گے عظیم. تو یہاں پہ حاضر جو ہے، حاضر ہوگا سر، حاضر جو ہے اس کا کہلائے گا مفعول مطلق. مطلق. ہاں لیکن obviously اس کو ہم کہیں گے نائب عن المصدر ہے، اور مصدر اس کے بعد آ رہا ہے الاستقبال. اچھا چھٹا جو ہے وہ ہم نے ضمیر
ضمیرہ العائد الیہ، جو ہم نے جو بات کی تھی ضمیر جو ہے وہ ریٹرن ہو رہی ہو اس کی طرف، جس طرح اجتہدت اجتہادا لم یجتہدہ غیری، یعنی میں نے اتنی زیادہ محنت کی ایسی کسی اور نے کبھی نہیں کی ہوگی. تو یہ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات درست ہے؟ آئی ایم شیور ہماری کلاس میں ایسے اسٹوڈنٹس تو ہوں گے. کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا اسٹوڈنٹ ہماری کلاس میں؟ آج کلاس چپ چپ ہے. سر میں ایک اس پہ کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں. جی سسٹر آپ ہیں وہ؟ ہاں جی. نہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سر، کسی کی محنت کوئی دیکھتا نہیں ہے نا، کسی کمپیئر نہیں کر سکتے. اچھا، اجتہدتُ اجتہادن میں اجتہدو فعل کا پہلے مفعول مطلق اجتہادن ہے، پھر یہ دوسرا سینٹینس بن رہا ہے لم یجتہدہ. اب اس ہاں میں جی یجتہد یس. کا مفعول مطلق جو ہے وہ اجتہادن دوبارہ بن رہا ہے، جو ہو کی جگہ ریفر کر رہا ہے. ایکچولی یہ سیکنڈ سینٹینس ہے جس پہ ہم جس کو فوکس کر رہے ہیں، سیکنڈ والا. بالکل لم ٹھیک ہے، یعنی یجتہد. کمپلیٹ نظر آتا نا ہمیں، اور سیکنڈ میں ہمیں نظر نہیں آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہو کی ضمیر جو ادھر لوٹ رہی ہے مفعول مطلق کی طرف، تو we will consider who as a مفعول مطلق. ایک بہت خوبصورت سینٹینس ہے، احب اللہ حبا لا احبہ احدا. کیا مطلب ہے اس جملے کا سسٹر انیس فاطمہ؟ احب اللہ حبا کیا جی مطلب ہوا؟ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے، بہت زیادہ محبت کرنا، ایسا کہ لا نہیں جس احبہ احدا. نہیں کسی نے محبت کی اس سے جیسا نہیں کوئی محبت اس سے کرتا ہے ایسا جیسے اسے یعنی ایسی کوئی سے محبت نہیں کرتا جیسی میں کرتا ہوں. لا احبہ ہے احدا. وہ اوپن کی طرف جا رہی ہے، مصدر مفعول مطلق. اچھا نیکسٹ آ جاتے ہیں مرادف ہو، یعنی اس کا سینونم. عشتو حیاتن سعیدتن. عشتو میں رہا، یا I lived حیاتن زندگی بہت خوشی کی، ہیپیلی. I lived a very happy life. تو حیاتن جو ہے اصل میں عاشہ کا مصدر تھا، عیشتن، حیاتن اس کی جگہ پہ آ گیا، یہ بھی ہو گیا. تو یہ بھی اس کی جگہ پہ نائب عن المصدر. مصدر یراکیہ فی الاشتقاق، ہاں یہ ہم نے بات کی تھی، وہوا شیئان. یہ دو طرح سے ہوتے ہیں، ایسے مصدر جو کہ مختلف ابواب سے ہوں، دو طرح سے. پہلا والا مصدر من باب مختلف نحو وتبتل الیہ تبتیلا. تبتیل جو ہے یہ فعل کا پیٹرن، رائٹ. تبل یتبل تبتیل، تو نابع عن تبتل، لیکن یہاں تبتل استعمال نہیں ہو بلکہ یہ تفاعل کی جگہ پہ، بلکہ ہاں تبتل تفاعل والا استعمال ہوا. یعنی یہ تبتلا جو تھا اس کا مصدر بنا تھا تبتلن بننا تھا، سوری ٹھیک ہے، اور تبتلا استعمال ہوا تفعیل کے پیٹرن والا. یہ فرق ہے. اسی طرح تبسمت ابتسامن. اب ابتسامن تو ابتسامہ کا مصدر ہے، تو یہاں پر استعمال یعنی ہوا وہ، جبکہ تبسمہ کا مصدر کیا تھا؟ تبسمن تبسمہ تبسمن تفاعل کا تھا. تو یہ ایک تو یہ ٹائپ ہو گئی. سیکنڈ ٹائپ یہ ہے کہ مصدر من الفعل المجرد ینوب عن المصدر من المزید. اچھا اب یہاں پر جو ہے مزید والے مصدر کو کی جگہ پر مجرد والا استعمال ہوگا. مثلا وہاں پر ہم نے الٹ پڑھا تھا، اے کو بی اور بی کو اے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا. جی سسٹر اشتقاق کی مثالیں ہیں. اشتقاق کی دو مثالیں. اشتقاق ڈیریویٹو میں سے آ رہا ہے نا. بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فعل اصل ہے اسی فعل سے مصدر مطلق نہیں آ رہا، بلکہ مزید کے کسی اور پیٹرن سے آ رہا ہے آف دا سیم میننگ. یعنی پہلے میں تبتل، رائٹ سر. اور سیکنڈ کیس میں کیا آ رہا ہے اسی کا، کہ ہے تو وہ اصل جو فعل ہے وہ ہے مزید فی، تو اس کا مزید فی آنا چاہیے مفعول مطلق، لیکن وہ اس کے جو مجرد فارم ہے اس کا مصدر آ رہا ہے. مثلا سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. تو علوا جو ہے یہ تو مصدر آپ کا ہے، کس کا مصدر ہے کون بتائے گا؟ علی یعلو، رائٹ، علی یعلو.
उलुवन, जबकि यहाँ पर जो है ताला, ताला या तालु, ये तफाउल का पैटर्न है, राइट। तालिन, इलाइका मिसालैन आखिरीना, उहिब्बुल्लाह हुब्बन जम्मा, मैं मोहब्बत करता हूं अल्लाह से खूब। इश्तरैतु अस्साअता शिरान, देखिए उहिब्बु का वैसे क्या मसदर बनना था, एहबाब, हुब्बन इस्तेमाल हुआ। इश्तरैतु का क्या बनना था, इश्तिराउन, लेकिन इस्तेमाल हुआ है शिराउन। तो इनको हम इनको क्या कहेंगे? अच्छा नेक्स्ट, यजूज़ु हस्फ़ु आमिल आमिल मफ़ऊल लिल मुतलक अद्दाल अला नौई वल अददी। अच्छा, कई दफा ऐसे होगा कि वो तो लिखा हुआ होगा आपका मसदर जो मफ़ऊल मुतलक है, लेकिन जो उसके जिसकी वजह से वो बना है उसको जो है ना हुज़िफ़त हो जाएगा। जिस सिस्टर सीमा रिजवान का हैंड खड़ा हुआ है। जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो हमने ये इतनी सारी टाइप्स पढ़ी हैं कि कहीं जो मजीद फी से है और दूसरा भी मसदर भी मजीद फी से आ रहा है, मुतलक भी, जी जी तो बजाय, और कहीं पे ऐसा है कि वो मजीद फी से है और जो उसका मसदर जो आ रहा है वो सलासी मुजद्दद से आ रहा है, तो बजाय इसके हम बस एक चीज याद कर लें कि मीनिंग सेम होना चाहिए चाहे वो किसी भी बाब से हो, या ये तफसील जरूरी है हमें बिल्कुल पता दुरुस्त होना? है। एक्चुअली ये तो तफसील मैंने भी, ये सच्ची बात है, पहली मर्तबा पढ़ी है। मैंने भी पहले ऐसे ही पढ़ा हुआ था कि जो सिमिलर मीनिंग में आता है ना तो वो यस मफ़ऊल सर। मुतलक है। सर जैसे रूट हमने ये लेटर सुना से था, होते हैं। उसके रूट से भी, उसके मीनिंग से भी, उसके नियाबत से भी, बस हर तरह से। मीनिंग्स हम देख लेना कि जैसे हमने जो सिंपल पढ़ा था, जलस्तु जुलूस क़ऊदन, कि मीनिंग एक होना चाहिए ना, जी जी, बात तो वही जलस तो वाली है ना, ये तो हम और कंफ्यूज से हो रहे हैं इससे, तो जुलूसन, इतनी हाँ सारी जलस तो जुलूस। डिटेल्स। नहीं कंफ्यूजन तो नहीं है, तो बड़ा क्लैरिटी से पता चल गया किस तरह से बना हुआ है, यानी एकेडमिक डिस्कशन मतलब हो इतना गया। याद रखना मुश्किल है सर ना कि कौन कौन से रीजन थे, क्या क्या आ रहा है। हाँ मेरा ख्याल है कोई इतना जरूरी नहीं है कि आपको, एज लॉन्ग एज यू कैन बस आइडेंटिफाई मफ़ऊल मुतलक, और यही हमारा मकसद है। तो बस हमें मतलब ये हम ये पता हो अभी कि याद कर भी नौयत, लेंगे ना, हाँ अभी याद कर भी लेंगे तो ये बाद में भूल जाना है, कोई भूल बात नहीं, भूल जाएंगे फिर सर, से बस याद। हमें ये पता हो जाए कि ये नौयत में आ रहा है या ये क्या उसमें वो भी बहुत ताकीद बड़ी के बात लिए है। आ रहे हैं ना, हाँ बस वो इतना। भी बहुत बड़ी बात है, इतना ही पता चल जाए तब भी बहुत बड़ी बात। हमारा एक्चुअल मकसद तो है ना कुरान के उन आयात में जहाँ पर ये आए हैं उसको हम क्लैरिटी से समझ लें, तो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, बड़ी डिटेल से हम करते हैं तो वहाँ में आसानी होगी इंशाल्लाह। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर डायरेक्ट हमें नजर आए मफ़ऊल मुतलक, लेकिन पीछे कोई उसके फेल नजर ना आ रहा, ऐसे तो बहुत सारे हैं। जिस तरह हम ये भी पहले आ चुके, शुक्रन, सुभान अल्लाह, तो पीछे नजर तो नहीं आ रहा होता है इसके कि, ये ऑलमोस्ट सारा कुछ वही है जो इंग्लिश वाली साइड से अभी डिस्कशन हुई थी, हाँ वही वही है, चीजें। सबरन वही चीजें। सबरन। जी जी वही। अब यहाँ पर वो यजूज हस्फु आमिल अल मफ़ऊल अल मुतलक अद्दाल, यानी दलालत करता है अला नोही वल अददी, ना कुदूमन मुबारकन, यानी आना मुबारक हो। अब जाहिर बात है किसी का आना मुबारक, किसका आना, कद्दिमता कुदूमन मुबारकन, यानी तुम्हारा आना जो है वो मुबरकत है या मुबरकत हुआ। इस्तखरिज मिन दर्स अमसिलतल मफ़ऊल अल मुतलक व मा नाबा अनिल मस्दरी वज़कुर नौअहु फी कुल्लिन मिनहा। तो ये हम एक्सरसाइज अब करते हैं। एक्सरसाइज ये वाली क्या है कि हम लेसन पढ़ेंगे और लेसन पढ़ने के बाद उसमें से मफ़ऊल मुतलक जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी नौ बताएंगे ये कौन से किस्म का मफ़ऊल मुतलक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है मगरिब से पहले एक दफ़ा इसको पढ़ा जा सकता है। शहजाद साहब टाइम है इतना? कितने बजे है शहजाद साहब मगरिब? 7:04-5 या 10 मिनट? 10 तो एक दफा पढ़ लेते हैं ना, एक दफा हम दोनों मिलके पढ़ लेते हैं, बल्कि 5 मिनट में जितना भी पढ़ लेते हैं। तो अदस्सु सामिनु वल इशरून, तो
میں حامد بن جاتا ہوں, آپ مدرس بن جائیں, ٹھیک ہے. جی سر ٹھیک. اچھا, قدومن مبارکن یا استاذ, متى قدمت من السفر. بارك الله فيك قدمت البارحة يا حمزة أغلق الباب. شہزاد صاحب مجھ تک آپ کی آواز نہیں آ رہی, باقیوں کو پہنچ رہی ہے آواز؟ سر ہمیں بھی نہیں آ رہی ہے. نو سر. اور شہزاد صاحب لگتا ہے آپ کی آواز السلام علیکم, اب آواز آ رہی ہے سر؟ ابھی تھوڑی سی آئی ہے, اب ذرا ٹرائی کریں پھر. بارك الله فيك قدمت البارحة يا حمزة أغلق الباب إغلاقا وخفف سرعة المروحة. ٹھیک ہے, سب کو آواز آ رہی ہے؟ کم سے کم سا تھوڑی جی. بہت. یس سر, یس سر. چلیں, اتکفی حاضر سرعہ. لا, لقد خففتها كل التخفيف, أردت أن تخففها بعد التخفيف, زدها زيادة طفيفة. لقد قرأت الدرس الجديد قراءتين يوم الأربعاء. اهتممت في القراءة الأولى بالإعراب, وفي أثناء القراءة الثانية شرحت لكم المفردات الجديدة شرحا وجيزا. وقبل أن أشرح لكم الدرس شرحا مفصلا أريد أن أسمع منكم الآيات الواردة في هذا الدرس فهاتوها. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. سارے میں ہی پڑھ دیتا ہوں, چلیں مدرس تک پڑھ دیتا ہوں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةٍ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. يا أحمد, لبیک یا استاذ. أتجلس في الفصل هذه الجلسة؟ اجلس جلسة طالب علم. سمعا وطاعة. الآن أملي عليكم كلمات من الدرس إملاء فاكتبوا. محلا یا استاذ. لما نستعد. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے بریک کرتے ہیں فار صلاح, اور 7:30 دوبارہ پھر ہم انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں, اور پھر ایکسرسائز ہم انشاءاللہ تقریباً آدھی سے زیادہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیرہ. until 7:30 سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم شروع کرتے ہیں پھر سے ایک دفعہ لیسن کو. تو کون لیسن پڑھنا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. کون دو اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہیں گے؟ سسٹر فریحہ کے ساتھ کون پڑھے گا؟ سسٹر نورین برکی. چلیں تو آپ شروع کر دیجئے پڑھنا سسٹر فریحہ.
اور کرنا یہ ہوگا کہ ایک تو پڑھنے کے بعد ترجمہ کر دیجئے اور ترجمے کے ساتھ مفعول مطلق تلاش کر کے بتا دیجئے اس کا ٹائپ کیا ہے، اور میرا خیال ہے دیٹس انف. جی تو بسم اسٹارٹ اللہ کیجئے. الرحمن الرحیم. حامد قدوماً مبارکاً یا استاذ، متى قدمت من السفر، آپ کا آنا مبارک ہو اے استاد، آپ کب آئے سفر سے. تو اس میں جو پہلا ہے قدوماً مبارکاً میں، یہ جو قدوماً ہے یہ مفعول مطلق ہے، یہ وہ بیان نو کے لیے آئے ہیں اور یہ موصوف بن رہا ہے، اس کے ساتھ مبارکاً اس کی صفہ ہے. تو اور اگر یعنی اس سے اس کا پہلے لگانا ہو فعل فعل نہیں ہے. تو کون جی سا فعل لگے گا؟ فعل لگانا ہو تو قدمتا لگ سکتا ہاں ہے یا پھر قدمتا، بالکل ٹھیک جی ہے، قدمتا قدمتا قدوماً مبارکاً. مبارک ہے. جی ابھی اس میں تو یہی تھا مطلب. اور اس کا ہم نے اس کو ٹائپ بتا دیا آپ نے مجھے مستر؟ جی یہ وہ ہے نا جس کو ہم بیان نو کہتے ہیں، کیفیت یا نوعیت بتانے کے لیے نا کہ آپ کا آنا مبارک ہو. تو اس کا ہنٹ اور کیا ہے اس میں ہمیں؟ دو طرح سے آتا ہے نا جی کیفیت اور بتائیے نو میں ہم جی سوری سر. ایسا اس میں بتائیے. یہ تھا نا کہ دو طرح سے آتا ہے نا کہ جب نو بتانی ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ مفعول مطلق جو ہے یہ موصوف بن جاتا ہے اور اس کے آگے صفہ آ جاتی ہے جس طرح یہاں پہ ہے. اور دوسرا کیس ہوتا ہے کہ وہ مضاف بن جاتا ہے اور اس کے بعد ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا قرأ احمد الدرس قراءۃ فاہم، اس نے کسی سمجھنے والے کے پڑھنے کی طرح پڑھا نا، قراءۃ فاہم، اس طرح کر کے. تو دو طریقوں سے مطلب آ رہا ہے یہ نو والا جو نوعیت والا جو ہے. دو سے بلکہ زیادہ بھی آ جائے گا، دیکھتے ہیں آگے چل کے کہاں کہاں آتا ہے. تو یہ جی درست، تو نور مستر اچھا ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ سسٹر نورین. المدرس بارک اللہ فیکا قدمت البارحۃ، اللہ تعالیٰ کی برکت ہو آپ پر. آپ قدمت میں لوٹا گزشتہ رات. یا حمزۃ اغلق الباب اغلاقاً، اے حمزہ دروازے کو اچھی طرح سے بند کر دو. خفف سرعت المروحۃ، اور پنکھے کی سپیڈ کو آہستہ کر دو. ماشاء اللہ. سر اس میں اغلاقاً آیا ہے مفعول مطلق، اور یہ سر تاکید کے لیے ہے. ہاں تو اس کو ہم کہیں گے جو ہم نے تھا نا تاکیدن لیما اناہ، تاکیدن لیما اناہ. تاکیدن لیما. اچھا اور سر اور تو نہیں. بس اور تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایکسکیوز می سسٹر نورین، یہ مفعول مطلق ہے، مطلق نہیں ہے. مطلق، سوری میں نے نوٹ نہیں کیا. مطلق. تو یہ مطلق کس باب میں سے کس اطلق نکلا ہوگا؟ یطلق، اطلق یطلق. ہم اردو میں کہتے ہیں نا مطلق، ایسی بات نہیں ہے، یہ مطلق جی ایسی غلط بات کہتے ہیں. مطلق تو وہ ہو جائے گا نا جو اپلائی کر رہا ہے، اور جس پر اپلائی ہو رہا ہے وہ مطلق ہوگا. جی جی مطلق، ہم کسی طور اسی پہ لیے اپنے اڈے وہ مطلقاً کسی کو نہیں دیں گے. جی جی اسی لیے وہ جو ہوتا ہے نا اپلائیڈ کیمسٹری، اس کو اطلاقی کیمیا کہتے ہیں. اب مجھے سمجھ میں آیا اس کو کیوں کہتے ہیں. اطلاقی کیمیا. ٹھیک ہے. حمزہ اتکفی حاضہ سرعہ. سر اس میں ٹائپو بھی ہے، یہ سرعہ لکھا ہوا ہے ہماری بک میں، تو یہ سرعہ ہوگا نا. اتکفی حاضہ سرعہ، سرعہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح، آپ جی نے پتلی غلطی. سرعہ ہوگا. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا یہ رفتار کافی ہے. سر ویسے یہ تو ہوگا نا سورۃ لفظی طور پر الاعراف کیا ہوگا یہاں پہ؟ جی دوبارہ سسٹر آواز نہیں آئی آپ کی. سر سرعتو جو ہے اس کا اعراب میں سرعتو ہوگا. جی سرعتو ہوگا کیونکہ یہ تکفی کا فاعل ہوگا. دوبارہ کیونکہ کفا یکفی کا فعل یہاں پہ استعمال ہوا نا، تو لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ کیا آپ کو یعنی کافی ہے یہ سپیڈ. لیکن اصل میں یوں ہے کہ تکفی کا فاعل ہے سرعہ، وہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کفا باللہ شہیدہ وغیرہ اس طرح سے. تو کفا فعل کے لیے اس طرح سے اس کا فائدہ کیا آتے ہیں، یعنی سرعہ کافی ہوا مطلب اس طرح سے. لیکن ہمارے میننگ میں یہ ہے کہ کیا یہ رفتار کافی ہے.
ये होगा इसमें। और बल्कि इसका इसमें जो फाइल तकफी है ना, तकफी जो है ना ये सुरआ की वजह से मुन्नस आया हुआ है ना, क्योंकि सुरआ मुन्नस है ना जी। और इसका फाइल टेक्निकली हाजे ही होगा नहीं? जी होगा, लेकिन वैसे वो इराब के हवाले से पूछ रही थी ना, इसलिए फिर कहा कि हाजे ही इसका फाइल होगा और उसके बाद वो बदल सूरा हो उसका जाएगा। बदल हो जाएगा। जी सही, तो सर इसमें मफूल मुतलक तो नहीं है, लेकिन वैसे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, राइट। और मुदर्रिस ला लक़द ख़फ़फ़तहा कुल्ल तख़फ़ीफ़ी, नहीं तुमने इसे पूरा का पूरा सर आहिस्ता कर दिया या बिल्कुल कुल हल्का कर दिया? बहुत आहिस्ता। यानी जितना आहिस्ता हो सकता था तुमने पूरा ही कर दिया, यानी बिल्कुल ही पूरा ही। उसको एंड पे ले आए हो। कुल तखफीफी, यानी तो सर यहाँ खफफ्तहा। तख़फ़ीफ़, जी जी बताइए। ये सर तख़फ़ीफ़ मस्दर आया है और ये कुल्ला के साथ मिलकर तो मुज़ाफ़ इलैह बना रहा है, तो कुल्ला जो होगा वो नाइब मफ़ूल मुतलक होगा। इसको हम कहेंगे मफूलुन मुतलकुन नाइबुन अनिल मस्दर। ये वाले जो है ना, इनको नाइबुन अनिल मफ़ूलुन मस्दर कहेंगे। मुतलक नाइबुल मस्दर, अनिल मस्दर, नाइबुन अनिल मस्दर। अनिल मस्दर। अरदतु अन तुख़फ़्फ़िफ़हा बादल तख़फ़ीफ़ी, मेरा इरादा था कि तुम उसे हल्का करो थोड़ा सा। सर यही होगा बाद तख़फ़ीफ़ी बस का, यानी कुछ काम करो, कुछ हल्का करो। कुछ जो अच्छा, है ना तो काम इसमें भी मेरी क्लास हो रही है। सर तख़फ़ीफ़ी इसमें फिर वही इसी तरह क्लास हो बादा के बाद मुज़ाफ़ इलैह बना रहा है मस्दर। ये लो, ता ये लो। सर इसको क्या कहा? दोबारा से अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नौरीन अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अरदतु अन तुख़फ़्फ़िफ़हा बादल तख़फ़ीफ़ी, मेरा इरादा था कि इसे आप थोड़ा कम हल्का कर दें। जी, तो सर अब इधर इसमें भी बादा के बाद तख़फ़ीफ़ी मस्दर मुज़ाफ़ इलैह बन के आ रहा है, तो ये नायब मफ़ूल मुतलक अनिल मस्दर, नाइब अनिल मस्दर, नाइब अनिल मस्दर। ठीक है, नेक्स्ट। आप तो काफी सारे आगे पढ़े। जी। ज़िदहा ज़ियादतन तफ़ीफ़तन, बढ़ाओ इसे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा। सर यही है। तो ज़िदहा में क्या माना है? थोड़ा सा ज्यादा। हाँ ठीक है, स्लाइटली। तो जिद हा किस चीज को, हा किसकी तरफ जा रहा है? जो हा जो है ज़मीर है, किसकी तरफ जा रही है? ये सर वो जो फैन उसकी सुरात, स्पीड। जी, सुरात। स्पीड। जिद। और ज़ियादतन मस्तर आया है तो मफ़ूल मुतलक हुआ ये। अच्छा, ये वाली कौन सी नौ है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, मिस्टर फरिया ने बताया कुदूमन मुबारकन में जब मस्दर मफूल मुतलक के साथ उसका आ जाता है उसकी नात, तो ऐसे मस्दर, ऐसे मफूल मुतलक का क्या नाम होता है? फिर क्या कहते हैं? मफूल मुतलक ली बयान नौ। ली बयान नौ, मफूल मुतलक ली बयान नौ। बयान नौ ही या नौ। आगे। लक़द क़राअतु दरसल जदीदा क़िराअतैनी यौमल अर्बिआई, अलबत्ता मैंने पहली दफा दर्स पढ़ा 2 मरतबा बुध के दिन। दरसल जदीदा है, नया दर्स पढ़ा 2 मरतबा बुध के दिन। अल अरबिया बुध बनती है, जरा देखिए। एक अरबिया। जी सर, ये हमारी क्लास की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, बुध बनता है। ठीक, अल अरबिया। सर इधर क़िराअतैनी आया है, क़िराअतुन जी। की। अब ये कौन सा लिबियानी क्या कहलाएगा? ये अदद की बात हो रही है, तो बयानिल लिबियानी अददी ही। अददी। जी, लिबियानी अदद। वो हम पढ़े थे ना 3-4 किस्म के, ताकीदन जी लिमानहु, बयानन लि अददी ही, तो लि अददी ही आ गया। सर इसमें ये जो अरतु अन तुखफ़फ़हा बाद तख़फ़ीफ़ी, इसमें कौन सा मफ़ूल मुतलक था? क़िराअतैनी। कौन सा? क़िराअतैनी यहाँ पर। इससे ऊपर वाले में
बादा बनेगा ना नाइब। देखिए बाद असल में यहाँ पर नोट करें, अब तखफीफ असल में मस्दर है, मस्दर मुतलक, लेकिन जब उससे पहले उसका मुजाफ आ जाए तो हमेशा इन जनरल अरबिक रूल्स में क्या होगा, वो उसको जो हम कहेंगे उसको दे देंगे वो एराब, जब उसको एराब मिलेगा तो वो इन कंट्रोल है। अब वो हम कहेंगे ये मफूल मुतलक बन गया और ये नाइबन अनिल मस्दर हो गया। ये प्रिंसिपल याद रखें, इस प्रिंसिपल पे और भी रूल्स आएंगे। जी इस्तमाम फिल क़राअती तिल ऊला बिल इराबी, मैं पहली दफा इराब के साथ मैंने इत्माम किया पढ़ने का। सर ये होगा। हाँ, मैंने बड़े एहतमाम के साथ किरात की पहली इराब मरतबा, के साथ। पहले बिल एराब, यानी जाहिर बात है पूरे ग्रामेटिकल एनालिसिस के साथ की तो बड़े एहतमाम के साथ की। वफी वफी अस्नाइल अस्नाइल क़िराअती क़िराअती तिस्सानियती शरहतु लकुमुल मुफ़रदातिल जदीदता शरहन व जीज़न। दूसरी दफा किरात के दौरान मैंने तशरीह की आपके लिए, मुख्तसरन तशरीह नए अल्फाज की। अल-मफ़रूदातिल जदीदता नए शरहन अल्फाज। व जीज़न। सर इसका मतलब ये है मुख्तसर तशरीह शरहन व जीज़न। जी हाँ, मुख्तसर तशरीह, ठीक है, वजीज़न मुख्तसर लेकिन भरपूर अंदाज में, यानी उसकी। तो सर यहाँ पर शरहन व जीज़न, ये शरहन जो है वो मफूल मुतलक होगा ना। कौन सा वाला? शरहन। हाँ, लेकिन उसकी नौ क्या बयान करेंगे? लिबियानी नौ लिबियानी नो जब भी आए ना उसके साथ नात के साथ, बस आप याद करने गए हो। ठीक, आगे वक़ब्ल अन अशरह लकुमुल दर्सा शरहन मुफस्सिलन। इससे पहले कि मैं तशरीह करूँ आपके लिए सबक की डिटेल के साथ, उरीदु अन अस्मा मिनकुमुल आयातिल वारिदता फी हाज़िल दर्सी, मैं चाहता हूँ आपसे सुनना सबक में आने वाले दर्स की आयात, आप में से किसी एक से। नहीं, इससे पहले कि मैं तफसील से दर्स के तो तफसील से शरह करूँ, मैं चाहता हूँ अस्मा मिनकुम से मैं सुनूं आयात और वारिदा, ये जो आयात आ रही हैं फी हाज़िल दर्सी फहातुहा, तो बस तुम ले आओ इनको, यानी इनको पढ़ के लाओ। सर शरहन मुफस्सलन भी यहाँ पर वही लिबियानी नौ बना। जी जी बिल्कुल, मफूल मुतलक। फहातुहा, बस तुम ले आओ उसे। ये सिस्टर फरीहा। सर पढ़ूं? जी सर, इसमें ये था, मैं नेक्स्ट पढ़ने से पहले ये देख रही थी कि एहतमामतु के बाद जो आया था ना फिल, ये भी टाइपो लग रही है ना, क़िरा होगा ना, इसमें क़िराअत, कसरा है, इस पे काफ पे जो ज़बर है ना इसको कट करके ज़ेर कर लें, क़िराअत। जी वहाँ पे ठीक था, ऊपर वाले पे ना एहतमाम के बाद जो है ना वो था क़रा लिखा हुआ। जी अब हामिद वाला मैंने पढ़ा था, वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा। इसमें जो है ये ताकीद के लिए जो है ली ताकीदिल माना हो, उसको कहते हैं ताकीदन लिमाना हो, जी ताकीदन लिमाना हो। ये तो बिल्कुल उसी फेल का है ना, कल्लमा युकल्लिमु तकलीम वाला मस्दर, तो ये एम्फसिस के लिए आया है और कुरान में ये सबसे ज्यादा यूज हुआ है। तो इसमें नेक्स्ट हमजा वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और ठहर ठहर कर पढ़ो कुरआन, ठहर ठहर कर पढ़ना, मतलब लफ्जी तौर पे हम इस तरह कहेंगे, वैसे तो ये है कि हम इस तरह के लिखा होता है कि ठहर ठहर कर, खूब ठहर ठहर कर पढ़ो कुरआन, तो इसमें भी एग्जैक्टली वही है, ताकीदन लिमाना हूँ, उसी फेल से आ गया है, रत्तला युरत्तिलु तरतील। जी लिमाना हो, उसके उस लिमाना हो बताने के लिए नहीं सर, ये कैफियत बताने। ताकीदन, देखिए इसको ऐसे ताकीदन ली ना हु,
ٹھیک ہے نا. اس پہ کوشچن تو نہیں کسی؟ یہ سر میں میرا تھا کہ یہ جو ترتیلہ جو آ رہا ہے یہ جی جی. کیفیت اور نوع بتانے کے لیے نہیں ہے، یہ تاکید کے لیے ہے. دیکھیے آپ جو ڈائریکٹ آتا ہے نا جی رتلا یرتلو، اس کا تو اسٹریٹ فارورڈ ایک ہی ہے، تاکید لما نہ ہو. سب سے بیسک یہ جب اس پر کوئی نہ فٹ بیٹھے پھر آپ کچھ اور تلاش کریں. اور ویسے بھی سر نو کے لیے زیادہ تر یہی چل رہا ہے کہ وہ یا موصوف ہو رہا ہے یا مضاف ہو رہا ہے یا پھر وہ ڈیپٹی والا بن رہا ہے نا کچھ جو اس میں بعد تخفیف میں بھی ہم کہہ سکتے ایکچولی ہیں وہ ہاں کہہ سکتے جو ہیں نیابت وہ میں آ رہا ہو. جی نہیں وہ ایک تھا جو سسٹر جن کا بات کر رہی ہیں آخر میں تھا وہ جو حیا والا المصدر الحیا. تو جی سر اس میں وہ ٹھیک ہے حیا اور اس میں مرہ آ کو بھی جاتا ہے شاید اس کا کہتے مینر. ہیں. جی ہاں وہ جی حیا تو تقریباً چونکہ یا نام سے بھی تعدیباً، ہمیں جی تو وہ اس طرح سے اس میں آ سکتا ہے. لیکن پہلی جو ہے نا آپشن وہ ہمارا تاکید لمانا ہوا. اور سر حیا کے لیے نا اس کا وزن بھی تو بالکل ڈیسائیڈڈ ہے اس کا وزن نا. تو وہ تو جب ہمیں اس کا وہ وزن نظر آ جاتا ہے نا مصدر حیا کا جلستن والا فعلتن والا تو تب ہم اس کو کہتے ہیں حیا. اس کے لیے کیا ضروری ہے اس کا؟ جی سر ہاں اس جی کے لیے سر ضروری ہے اس کا جو ہے نا اس کا جلسہ وزن ہونا ضروری ہے نا. وزن ہونا جی ضروری ہے. تو میننگ وائز جی تو یہ ہے بالکل. لیکن اور معنی مرہ وائز کے لیے جو ہے نا وہ فالت ان کا وزن ہے وہ بھی وزن سے پہچانا جاتا ہے. یہ دونوں اپنے نا وزن سے پیٹرن سے پہچانے جاتے ہیں. نیکسٹ پہ میں کرتی ہوں علی کا. ان اللہ والملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے وہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی درود بھیجو یا رحمت بھیجو ان پر اور خوب سلام بھیجو ان پر. وسلموا تسلیما تو یہ بھی وہی ہے تاکید کے لیے، تاکیدن لمانا. سلموا تسلیما یہ بھی اسی بلکہ ایگزیکٹلی اسی باب سے آ رہے ہیں. سلمہ یسلم تسلیم باب تفعیل سے آ رہے ہیں اور یہ باب تفعیل سے بہت زیادہ آتے ہیں یہ والے جو ہوتے ہیں تاکید والے موسٹلی. اس کے بعد ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ پس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا بے شک ہم نے برسایا پانی خوب برسانا یا میہ برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا پھر ہم نے پھاڑ دیا زمین کو خوب پھاڑنا یا عجیب طریقے سے پھاڑنا. تو اس میں بھی سبن جو آیا ہے اور شقن دونوں تاکید کے لیے آئے ہیں. تاکیدن لمانا ہو مفعول مطلق. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور کہو بات سیدھی. اس میں بھی قولو کے بعد جو ہے قولا سدیدا یہ ہے تو یہ وہ ہے بیان نو کے لیے کیونکہ یہ صفت جب بھی نعت ہے. آ جائے نا جب ساتھ جی نعت آ جائے تو بس موصوف کی صورت میں آیا ہے. یصلح لکم اعمالکم وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال. ویغفر لکم ذنوبکم اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی. فقد فاز فوزا عظیما تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا یعنی بڑی کامیابی اس نے بڑی کامیابی پا لی. تو اس میں بھی فوزن جو ہے وہ فازا فعل سے ہی آیا ہے. یہ بھی اس کے لیے ہے نو کے لیے ہے اور یہ بھی موصوف بن رہا ہے اور عظیما اس کی صفت بن رہی ہے. تو اس میں بھی اسی طرح چل رہا ہے. اور الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. زانی عورت اور زانیہ عورت اور زانی مرد پس ان کو کوڑے مارو ہر ان دونوں کو یعنی کل واحد ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے مارنا یعنی. تو اس میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ عدد کے لیے ہے میتا اور عدد کی یعنی جلدہ تین جو ہے یہ فجلدو فعل سے ہی ہے اور مصدر ہے اور تعداد بتانے کے لیے آئے ہیں اور تمییز کی صورت میں آتے ہیں. یہ نا سر جی یہ فالتن والا یہ جو ہے فالتن والا ہے یہ ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے اسامہ ولا تبرجنا
तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ना इख्तियार करो जीनत जाहिलियत की जीनत की तरह, पहली जाहिलियत की जीनत की तरह। ये जो बुर्ज से है ना, यानी नुमाया होना, ऊंचा जो होता है बुर्ज, बाराजी मादा से तबर्रजा या तबर्रजु तबर्रुज, तो इसमें भी वही उसी फेल से आए हैं, तबर्रुज यानी तबर्रजना से, और से ये मुजाफ बन गया ना, तबर्रुजुल जाहिलिया, तो ये भी नो है, कैफियत तो नो बताने की है, ये बैन नो जो मुजाफ इलैहि बन जी। जाए, नात बन जाए, ये सारे के क्योंकि सारे क्या है? जाहिलियत की यानी जाहिलियत की जीनत, तो इसमें फिर उस तरह से बन गया ये। ठीक है, अच्छा चले आगे सिस्टर नौरीन। या अहमदू, फिर आगे तो अहमद लब्बैक या उस्ताजू। सर यहाँ पर लब्बैका कुछ होगा? लबैका का मतलब है हाजिर, हाजिर होना, यानी हाजिर, हाजिर हूँ आपके लिए मैं, या उस्ताद। ये फिर लब्बा या लुब्बू से है, जिसके अंदर होता है माना पुकारना या हाजिर होने के माने में, टू बी अवेलेबल। तो ये डबल हुआ, हाजिर हुआ आपके लिए या उस्ताद। तो ये भी मफूल मतलूक बनेगा ना उसी लिहाज से। देखें ये वो वाला है जिससे पहले फेल जो है ना वो मिसिंग है, इसको हम क्या कहेंगे फिर? ये अलमस्तर है, नायब यानी नायब अल फेल कहलाएगा, तो फेल की जगह पर ये आ रहा है, फेल यहाँ पर मिसिंग है इसका, नायबुल फेल। तो इसका फेल, जी सिस्टर बताइए। तो इसका फेल है ना उलिब्बू, उलिब्बू लकल बाबाइनी, यानी मैं उलिब्बू एक बार लगा दो बार नहीं, इल्बा, कई बार हाजिर हुआ ना, इल्बाबाइन, उलिब्बू उलिब्बू लगा इल्बाबाइनी। लब्बा या लुब्बू है तो ना, देखिए लब्बा या लुब्बू से क्या बनेगा? अलुब्बू। सर ये अलब्बा, अलब्बा युलिब्बू होगा तभी इल्बाब बनेगा इसका मस्तर। लब्बा से भी तो बन सकता है ना, लब्बा या लुब्बू, लुब्बन। लेकिन फिर वो उसके मुतकल्लम की उस पर ये तो मस्तर पेश लब्बाइक नहीं तो आएगी उसका भी ना। मस्तर नहीं है। नहीं सर, ये मैं आपको बताऊं, एक्सक्यूज मी, ये जो है ना, अगर ये उलिब्बू होगा तो ये फिर अलब्बा से तो आ सकता है, अलब्बा युलिब्बू से उलिब्बू, लेकिन दूसरी तरह से तो फिर मजदर जो है ना, देखिए असल में क्या है, लब्बाइना, देखिए इल्बाबैना, लब्बानी इल्बाबैना था। लब्बाइना, ये देखिए लब्बानी लब्बाई, ठीक है ना सर इल्बाब को तस्निया किया ना, इल्बाबैना, इल्बाबैनी, सॉरी। आप लब्बा या लुब्बू से क्यों नहीं बनाना चाहते? तो सर फिर उसमें तो या लगेगा ना, फिर अलिब्बू लगेगा, मतलब जो ये उलिब्बू बना हुआ है, मैं हाजिर बना हुआ हुआ लुब्बू नहीं, मतलब इसी से जैसे अभी बना बात लेना, कर रहे हैं। अलुब्बू, अलुब्बू लब्बाइक या उस्ताद। बस इसको चेक करके बताएंगे क्या बनेगा, मैं मुझे खुद नहीं उलिब्बू पता। मैंने कहीं देखा था तो सर। मैंने चेक करके वैसे भी ग्रुप में उसमें भेजा देखे ना, वैसे किसी ने इसकी देखी है वो जो इसकी शरह है इसके मेरे पास बुक नहीं है। उसमें क्या लिखा है? मैंने देखी है ना, ये उलिब्बू है ना, उलिब्बू लका इल्बाब आई नहीं, मैंने ग्रुप में वैसे एक पिक्चर भेजी है, अभी बहुत वो नहीं आई क्लियर, क्योंकि बुक में से अभी पीडीएफ में से भी। अच्छा उलिब्बू जी, तो इलाइका, उलिब्बू लका सर, पहले वो लका लका है ना, उसके बाद फिर फेल को हजफ करके ना इल्बाब आईनी को फिर वो जो का की जमीर है ना उसकी तरफ मुजाफ बनाते हैं, तो फिर इजाफत की वजह से वो फिर वो उसका नून गिर जाता है, तो वो यूं बन जाता है ना इल्बा बैका। हाँ जी, और फिर वो तखफीफ होके लब्बैका रह जाता है। नहीं तो वही आप तखफीफ कर दी ना, फिर आप इल्बा कहाँ गया, उसका हमजा कहाँ गया? सर वो एंड में तखफीफ की है ना, घिस गया सर, बोल बोल के, बोल घिस गया। अच्छा लब्बैका रह गया, इतना ज्यादा हाजिर हुए कि वो लब्बैक रह गया। हाँ हाजिर हुए, बार बार हाजिर हुए, लब्बैका या उस्ताद, ठीक है, मतलब एक दफा नहीं दो दफा, इसका ये मतलब हुआ बार बार, मल्टीपल टाइम्स। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अब इसका माना समझ रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ठीक है। सिस्टर नौरीन, को पुकारा जाए तो वो तजलिसु फिल फस्ली हाज़ल जिलसता, तुम इस तरह क्लास में बैठते हो, सर यही होगा?
जी जी, तजलिसु फिल फस्ल हाज़िर जलसा, यानी ये तुम्हारा तरीका है बैठने का क्लास में, जिस तरह आप लोग सब बैठे, कोई ना कोई बैठा होगा शायद। सर जिल्सा था का फिर ये हाजे ही नायब मफूल मुतलक बना रहा है, हाजे ही जिल्सा। जी जी, ये जिल्सा वो है ना फ़िअलतुन के वजन पर मस्दर है, उससे पहले ये आ रहा है इसमें इशारा, तो ये वही वाला बन जाएगा कि जब उसके बाद आता है उसका बदल, तो फिर हम जी किसको सर। मफूल मुतलक कहेंगे? हाज़े ही को। और हाज़े ही का क्या बस होगा, इसका जो एराब क्या होगा हाज़े ही का? मंसूब होगा ना सर, मुतलक जो है वो। तो बिल्कुल सर इसको मंसूब है। क्या नौ इसकी क्या कहेंगे, किस तरह इसको बयान ये भी करेंगे? लिबयान नौ है, ये भी उसी लिबयान में से है ना। हाँ, किसी या मस्दर बन या वो ज़ाफ़िराई बने या बदल बने, ये तमाम के तमाम लिबयानी नौ ही होंगे। इजलिस जलसत तालिब इल्मी, तुम बैठो तालिब इल्मों की तरह। हाँ, ये बताएं जिल्सतन, ये वाला कौन सा वो है? ये वो मस्दर नहीं है, मस्दरुल हय्य, फेलतन सर वो जी वो सर वो जो मस्दरुल हय्य इश्तिकाक नहीं हई जी सर हई है वही वो है हय्य वाला। फेलतन। तो इसमें हम कहेंगे जिल्सता जो है ये मफूल मुतलक है, और इसकी नौ जो है ये भी लिबयान नौ ही कहलाएगी। देखे ना, इसके बाद आगे इसका आ रहा है मुजाफ नहीं आ रहा है जी, ये भी लिबयान नौ होगा। अहमद ठीक हो गया। समअन व तौअतन, सर ये भी मुतलक होंगे, ये भी ये अब ये वो शॉर्ट जो केस है है, ये सर। वो केस है जिसके अंदर इसका जो है ना मफूल मुतलक जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ यानी अस्माउ समअन, राइट, तो मफूल मुतलक कहेंगे हम नाइब अनिल नहीं, इस केस में तो होगा ना कि ये अपने फेल का फेल, हाँ अपने फेल के मासूब पर है, जिस तरह के कुदूमन था, लेकिन उसके साथ तो खैर उसका था ना ये बाय इटसेल्फ है, जिस तरह शुक्रन कह देते हैं हम, सुभान अल्लाह, तो इसका फेल मासूफ है। सर इसमें इस तरह है, इसको कहते हैं नाइब अनफेली ही, और इसमें होगा अस्माउ समअन व वो जो अतात के लिए होते हैं उतियु उतियु जी, उतियु ताअतन, ये होगा। तो सब इसको कहेंगे नायब अनिल फेल, अनिल फेल, नाइब अनिल फेल, जिसका फेल मौजूद ना हो ना, मफूल मुतलक नाइब अनिल फेल। पढ़ूं? जी पढ़े, आखिरी वाला भी पढ़ दें। अल मुदर्रिस अल आना उमली अलैकुम कलिमातिन मिन अद-दर्स इमलाअन फक्तुबू, अब मैं आपको दर्स में आने वाले अल्फाज की इमला करवाऊंगा। उमली ये क्या है लफ्ज उमली? अमला युमली से, अमला युमली लिखाई करवाना, तो इमला नहीं होती थी जब डिक्टेशन कराते थे जी आपसे जी बचपन डिक्टेशन। में, या लिखाना टू राइट, तो अलान उमली मैं तो लिखाऊं, मैं आपको दर्स में से इमला लिखाऊंगा अभी, जी बस तुम लिखो। तो इमला अनसर मफूल मुतलक हुआ, तो सर ये फिर वो ताकीद के लिए आया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, ताकीद यहाँ लिमाना, लिमाना हो, हाँ ये उमली उसके बाद इमला, सही है, ठीक है। वो ताकीद वाला सबसे इजी है ना, क्योंकि उसका उसी फेल का वही मस्दर आता है आ जाता है ताकीद का। जी ठीक। उसामा महलन या उस्ताजु लम्मा नस्ताइदा, वेट करें सर, इंतजार करें, या सर यही होगा ना, या ए उस्ताद? जरा होल्ड योर हॉर्स, जरा थोड़ा सा सब्र करें, इतनी जल्दी भी ना करें, अभी तक तो हम तैयार ही नहीं है। लम्मा नस्ताइदा, लम्मा नस्ताइदा, हम अभी तैयार नहीं है। तो महलन भी हुआ सर वही जिस तरह समन था, ठीक है, इसका जी भी जी ये सर। मफूल मुतलक, हाँ नायब मस्दर नाइब अनिल फेल फेल या नाइब अन फेल ही, दोनों कह सकते, ठीक हो गया। नस्ताइदा का एराब क्या होगा? क्या नस्ताइदा हो गया आप सवाल। सर मजूम है ये, मजूम है, और अलामत तो जज़म क्या है यहाँ पे? जबर जबर तो नहीं है ना, अलामत सर है मजूम, नहीं वो जज़म जज़म तो है, दो लेकिन दाल नजर तो है नहीं ना, आ रही ना, जब नहीं नजर नजर नहीं आ आती तो जब फिर क्या कहते हैं उसको? अस्सुकूनुल मुक़द्दरा, इसके मुकद्दर में है, सुकून मुक़द्दरा। मतलब
that is the easiest way to explain کہ جہاں آپ سکون ہونا چاہیے تھا وہ ہے نہیں تو مقدر اس میں اس کے ہے سکون کیونکہ یہ لمحہ نے اس کو کر دیا نا مجزوم کر دیا. اصل میں یہ کیا تھا اگر لمحہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا نستعد استعد یستعد نستعد ہوتا پہلے ہی نون ہے اس کے ساتھ نستعد کیسے ہو سکتا ہے سر نستعد ہی ہوتا یہ وہ ہے نا متکلم جمع استعد یستعد استعد یستعد جی استعداد استعداد نس اور اس کو اگر سپلٹ کریں گے تو یہ پھر لما نستعدد بن جائے گا اور پھر وہ مرچو ہے دونوں دا. اچھا عجیب عن الاسئلہ. اچھا اس کو ایک دو دوبارہ پڑھنا ہے شہزاد صاحب کسی نے اب جلدی سے پڑھتے ہیں 2 اسٹوڈنٹس اس کو نا کون 2 ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ایکسکیوز می سر یہ آخری والے کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کون مہلن یا استاذ لما نستعد. اچھا اس میں آپ بتائیں آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی منصوب ہوا لفظ یہاں پہ کوئی مصدر ٹائپ مہلن ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جس طرح کہ شروع میں یہ سم ان آیا تھا اچھا کبھی شکر اب کبھی ہم کہتے ہیں شکرن ٹھیک ہے رائٹ تو اس مطلب اس سے پہلے جو ہے نا یہاں پر کوئی نہ کوئی فعل ہے جو کہ حذف ہوا صرف مہلن اس کا مطلب بتا رہا ہے کہ تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے مفعول مطلق المصدر نائب عن فعلی. تو کون 2 اسٹوڈنٹس کرنا چاہیں گے دوبارہ جلدی سے اس کو ہاتھ کھڑا کریں. سسٹر انیس فاطمہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور کس نے کیا سر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میرا سوٹ ہو رہا ہے بہت سویر. اچھا چلو ٹھیک ہے تو کس نے کھڑا کیا ہوا ہاتھ لیٹس سی شفیق صاحب ہیں ایک شفیق صاحب ہے اور ایک سسٹر نورین کا ہے لیکن یہ تو شاید پہلے سے ان کا ہینڈ ریز ہے. کون ہینڈ ریز کرنا شفیق چاہے گا صاحب کے ساتھ الیاز بشیر صاحب کرنا چاہیں گے سسٹر غزالہ. جی میں کر لیتا ہوں. جی کریں سٹارٹ کر لیں. یہ حامدن سے کر دیں حامدن سے. حامد قدوما مبارکن یا استاذ متا قدمت من السفر. موصوف صرف جیسے پہلا والا قدوما مبارکن اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آنا مبارک ہو اے استاد آپ کب سفر سے آئے. قدومن کون سا مفعول مطلق ہے قدومن مطلب لی بیانی نو ہی یعنی اب 3-4 ہم نے اب رکھے ہیں ان میں سے ایک ہوگا نا سر تو لی بیانی نو ہی نوعیت بیان کرنے والا یعنی جتنے بھی ایسے مفعول مطلق ہیں جس کے بعد یا نعت آ رہی ہو یا مضاف الیہ آ رہا ہو یا وہ بدل آ رہا ہو ایسے تمام کو ہم کہیں گے لی بیان النو. ٹھیک ہے ٹھیک شفیق بھائی. سر اس میں بھی معذوف ہے نا. جی اس میں بھی معذوف ہے لیکن ہم اس کو لی معذوف کو وہ والا نہیں کہتے ہم کون سا تھا وہ نائب مطلب کہہ تو سکتے ہیں اس میں تو وہ بھی ہے لیکن اس کی انہوں نے جو ڈیفینیشن رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ بھائی اگر آپ ساتھ اس کے نعت آ جائے تو لی بیانی ہی ہے. جزاک اللہ سے. جی سسٹر غزالہ کریم ہے شفیق. جی سر میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو. آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے سر. المدرس بارک اللہ فیکا قدمت البارحۃ یا حمزہ تو اغلق الباب اغلاقا وخفف سرعۃ المروحۃ خفف سرعۃ المروحۃ
تو بارک اللہ فیکا مطلب برکت ہو اللہ کی آپ پر. میں آیا کل رات قدمتا یا حمزہ اغلق بند کر دو دروازہ. جیسے بند کرنا یعنی کہ یہ اچھی طرح اغلاقاً منصوب حالت میں مصدر ہے اور یہ تاکید کے لیے جی یہ تاکید تاکیداً کے لیے کیونکہ ایمان وہی ورب آ رہا ہے وہی فعل آ رہا ہے اور جی اسی کا مصدر ہے. اور آگے خفف سرعتن اور ریڈیوس کر دو فین کی یا پنکھے کی رفتار کو. ٹھیک ہو گیا. تو نیکسٹ اس میں آگے. تو کوئی نہیں ہے اس میں کوئی نہیں. مصدر. جی سر جی نیکسٹ. آگے. حمزہ کون پڑھ؟ جی اتک کرنل صاحب. اتک فی هذه السرعۃ. حمزہ نے کہا کہ کیا یہ رفتار کافی ہے. اس میں بھی ٹھیک سر ہے کوئی نہیں ہے. نیکسٹ. ہاں مدرس لا لقد خففتها کل تخفیفی. نہیں تحقیق البتہ تحقیق تم نے اس کو کم کر دیا بالکل ہی سلو کر دیا پنکھے کو. جیسے تو کلا تو اس کا مضاف اور مضاف علیہ کی طرح سے آ رہا ہے. تو کلا کو ہم کیا کہیں گے؟ بیان نو. نہیں یہ والے وہ ہوتے ہیں جو کہ نائب عن المصدر کہلاتے ہیں. کہ اچھا نائب عن ان کے بعد مصدر آ رہا ہوتا ہے جو اصل میں مفعول مطلق ہوتا ہے. اچھا تو ٹھیک ہے چونکہ اس سر. سے یہ پہلے یہ آ کلا اور جاتے ہیں. یہ منصوب حالت میں آتے ہیں جی جی اور اس کو نائب عن المصدر. اردت ان تخففها بعض تخفیفا. میرا ارادہ تھا یا میں چاہتا تھا کہ تم اس کو تھوڑا کم کرو. پھر یہ بازا جو ہے نائب عن المصدر آ گیا کیونکہ تخفیف آ گیا. آگے زد ہا سسٹر انیس زیادہ. فاطمہ کا کوشچن ہے. کوئی ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. جی سر. سر یہ جو 3 ورڈز دیے ہیں کلا بادا اور ایا، کیا یہی 3 ورڈز ہیں صرف جو کہ نائب عن المصدر ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ ہیں کچھ؟ اور ہاں ہمیں 3 صرف لکھے یہ ہیں لیکن میرا خیال ہے پرنسپل یہی ہے. اگر کوئی ایسا اور ہوگا تو وہ بھی یہی کرے گا. تو شہزاد صاحب چیک کر کے بتائیں. اور بھی ہوتے ہیں ہوں گے تو صحیح. ویسے اور یہاں 3 ہی مینشن ہے. شہزاد صاحب آپ چیک کر کے بتائیں گے. اچھا چلیں. سر سسٹر بکس میں سیما تو آپ ابھی کو یہ لکھا ہوا ہے. ابھی یہ 3 ورڈس ہیں دوسری بکس میں. یہی لکھے ہوئے بک میں. تو سسٹر سیما آپ کا کوئی کوشچن؟ جی جی سر میرا یہ تھا یہ کلا بادا جو یہ آیا ہے کہ بے شک یہ نائب علی المصدر ہے لیکن یہ ہے تو نوعیت ہی بتانے کے لیے ہے نا، کیفیت یا نوعیت کے لیے. ہم نے ایکچولی یہ جو یوز کر رہے ہیں جو انہوں نے یہاں پر دی ہوئی ہے کلاسیفیکیشن اس حساب سے یوز کر رہے ہیں. اور یہ نائب اس لیے کہ یہ مصدر کی جگہ پہ آ رہا ہے. میں نے آپ کو کہا یہ ایک پرنسپل ہے کہ جب بھی ایکچوئل جو اس کا اعراب ہوتا ہے اس کی جگہ پر اس کے ساتھ یہ آ جائے. یعنی یہ آپ کا اور جگہوں پر بھی یہ آئے گا. کئی جگہ پہ آپ کا کسی اور رول کے اندر بھی جب کوئی اور ٹیک اوور کر لیتا ہے اس کو تو پھر یہ نائب اس کا بن جاتا ہے. سر ہم نے لیکن یہ پڑھا تھا نا اور ہمیں ترجمے سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ جب یہ صفت بن کے آئے یا مضاف الیہ کی طرف نائب ہو تو پھر یہ کیفیت یا نوعیت بتاتا ہے. کیفیت تو نوعیت بتاتا ہے. دیکھیں نا آپ ترجمے سے بھی تو ہمیں یہی بتا رہے ہیں نا. ایکچولی ہمارے ڈیفینیشن کیا کلاسیفیکیشن کا وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو مفعول مطلق موجود ہو. دیکھیں خففہ کا تخفیف موجود ہے نا جی لیکن اس موجود کی جگہ پہ وہ دیکھیں وہ منصوب نہیں ہے. اس سے پہلے ایک جب یہ آ جاتا ہے اسی کا حصہ بن جاتا ہے نا ورڈ پورے کا مضاف الیہ. تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کا
اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ پچھلا والا کھینچ لیتا ہے اپنے پاس, مضاف کھینچ لیتا ہے, اس کی نو اس طرح سے بن جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آگے پڑھے سسٹر. ٹھیک ہے سر. زدھا زیادتاً تفیفتاً, زدھا یعنی اس کو بڑھا دو, سلائٹلی اس میں تھوڑا سا انکریز کر زیادتاً دیں, تخفیفتاً, زیادہ کر دو تھوڑا سا. ٹھیک ہے. زیادہ کر دیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. تو اس میں سر زیادہ تن پھر مفعول مطلق ہوا, مفعول مطلق آ جائے گا, کون اور سی پھر ٹائپ یہ ہوگی؟ تاکید دیکھ ابھی ہم کے نے لیے بات ہونا کی چاہیے. کہ جب بھی مفعول مطلق کے ساتھ صفت لگی ہوئی ہو یا مضاف الیہ لگا ہوا ہو تو وہ ہم کہیں گے لی بیان نوحی. بلکہ یہ تین یاد کرنے, بدل آ جائے, بیان نو, وہ مضاف الیہ بیان آ وہ جائے, لی بیان نوحی. ٹھیک ہو گیا. آگے لقد, پیچھے وہ کچھ بیان حیت حیا کہ وہ صحیح ہے, وہ بیان نو ہی ہے. نہیں بیان حیہ تو کوئی نہیں کہا کسی نے. کون سے والے کی بازا کی بات کر رہی؟ تفیفتاً کر کے تفیفتاً نعت ہے نا, صرف تفیفتاً نعت ہے زیادہ تن کی, زیادہ تن کی صفت ہے رائٹ. تفیفتاً. تو زیادہ تن مصدر اچھا, مفعول مطلق ہے زد سے. زد دیکھیں زیادہ یزیدو, تو زیادہ سے مصدر کیا بنتا ہے؟ زیادہ تن. تو زیادہ تن مفعول مطلق ہے یہاں پہ. جی سر. تفیفتاً اس کی نعت. لقد قرأت الدرس جدیدہ قرۃین یوم قراءتین, یوم القرۃین یوم الاربعاء. البتہ میں نے یہ درس یعنی کہ نیا درس پڑھا 2 دفعہ وینسڈے کو. کیا یہ تو بات سچ ہے؟ قرۃین پھر اس میں بیان جی, عدد ہے, مطلب یہ لی بیان عدد سے عدد ہے. بیان ٹھیک ہو. بیان عدد ہے. جی جی. اہتممت فی القراءۃ الاولی قراءتی, بالاعراب. قراءتی, یہ زیر کے ساتھ ہے, قراءتی. اچھا سر, ٹھیک ہے. اس پہ زبر لگا ہوا ہے. وہ غلط لگا, وہ ٹھیک قراءۃ کر دیں. الاولی بالاعراب پہلی دفعہ میں نے گرامر کے حساب سے پڑھا, گرامیٹیکلی پڑھا. وفی اثناء قراءۃ الثانیۃ شرحت لکم المفردات جدیدۃ شرحا و جیزن. اور فی اثناء القراءۃ, اور دوسری دفعہ جب پڑھا تو دوسری قرات میں میں نے شرح یعنی کہ کھولنا. دیکھیں فی اثناء قراءہ کے دوسری دفعہ پڑھنے کے دوران, ہاں, دوسری دفعہ پڑھنے کے دوران میں نے نئے الفاظ شرح تو, میں نے شرح کی معنی تمہارے لیے نئے الفاظ. کیسے کیے؟ شرحن وجیزن. وجیزن کا کیا مطلب ہے؟ شرح کی یعنی اس کو وجیزن ہوتا ہے کہ ایکسپلین کیا. بہت سے تھوڑے الفاظ میں بہت اچھا ایکسپلین کر دیں گے. اچھا, شارٹ جی. وقبل ان اشرحا, پھر قبلہ جو آ گیا یہ نائب بن المصدر ان اشرحا, کیونکہ یہ مصدر موصول ہے. نہیں ایک سیکنڈ, ہاں آپ کیا آپ تلاش کریں مفعول مطلق. آپ نے تلاش کیا مفعول مطلق ابھی تک کر لیا؟ اوپر والے میں شرحن میں ہاں اس میں المفردات الجدیدۃ شرحا شرحن, وجیزا. تو یہ تو اس کی بیان نو ہے نا سر. مفعول مطلق کہاں پر ہے؟ مفعول مطلق شرحن ہے. شرحا, جی ٹھیک ہے. اور اس کی لبیان نو, اور یہ ٹھیک ہو گیا. صفت ہے اس کے ساتھ میں, اس کی صفت بتائی ہوئی ہے. جی جی, اب آگے پڑھیں. وہ قبل ان اشرح اچھا, لکم, وہ قبل ان اشرح, قبلہ پھر
نائب عن المصدر ہے کیونکہ اس سے کے بعد مصدر نہیں مول آ رہا قبلہ ہے. نہیں، قبلہ کیا چیز ہے یہاں پہ؟ مفعول مطلق تو نہیں ہے قبلہ. اچھا قبلہ اس میں شامل نہیں ہے. نہیں وہ ہاں ہم یہ مفعول کہہ رہے ہیں مطلق نا کہ کسی بازا کلّا اور ایہ بس ہم نے 3 چیزوں کو کہا ہے نا, تو اس جی کا جی مطلب ہے قبلہ از ناٹ انکلوڈیڈ. نہیں. رائٹ. قبلہ تو پھر ہم قبلہ کو بس وہ کیا کہیں گے, ظرف کی کہیں گے. ظرف جیسے پہلے بادہ ہوتا ہے, قبلہ ہو گیا ظرف. ٹھیک ہے ظرف. انشرہ تو یہ تو پھر مصدر مول ہوا نا سر. ہاں تو لکم ہم اصل موبل بھی تلاش نہیں کر رہے, بس چلتے ہیں آگے. صرف اچھا چلے مفعول لکم مطلق. الدرس شرحن شرحن مفصلاً, تو یہ کیا ہوا, یہ بھی تو سر بیان نو ہی تو ہے, کیونکہ شرحن تو اس کا اصل میں مفعول مطلق ہے اور مفصلاً اس کی نعت ہے, یہ صفت ہے. جی تو جی آپ نے یہ شرحن بیان جو ہے مفعول مطلق ہے, لی بیان ہاں نوعی, بس ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آگے بیان چلیے. نہ ہو گیا, ملا کے کمبینیشن جو بیان ہے. اریدو ان اسمع منکم الآیات الواردات آیات الواردات فی هذه الدرس فہاتوہا. تو پھر پڑھو ان کو. پھر یہ کیا آتو کا مطلب تو آپ بس ترجمہ ہم کر دیں, اريد ان اسمع. میں چاہتا ہوں کہ تم میں سنوں تم سے یہ نیچے آنے والی اس درس کی آیات. تو پھر امر یہ فاتحتو لانے بس کے لے آؤ ان مطلب کو, میں تھا نا بس سر. لے آؤ ان کو. فہاتو. ٹھیک ہے سر, نیکسٹ. لے آؤ ان کو. جی جی نیکسٹ. سسٹر سیما, آپ کا پرانا ہاتھ کھڑا ہوا ہے رائٹ. کس کی باری ہے, کون پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ شفیق صاحب آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا, آپ پڑھ لیں نا آیات کو. چلیں ٹھیک پڑھ لیتا ہوں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر کلام کیا. اس میں تکلیماً ہے صرف مفعول مطلق, اور یہ ہے صرف تاکید المعنی ہو, تاکید ہے اس میں. المفعول المطلق کیا سکے زبر کے ساتھ. نیکسٹ پڑھ دیں. حمزہ تو ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو پڑھو رک رک کر. اس میں صرف ترتیلا ہے مفعول مطلق, اور یہ ہے تاکیدن المعنی ہو. تاکیدن لی معناہ, تاکیدن لی معناہ. جی سر, تاکیدن المعنی ہو. لی معناہ. جی سر, تاکیدن کے بعد لی ساتھ بھی بولے نا, لی. تاکید کس لیے؟ لی معناہ. علی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو, آپ بھی رحمت بھیجیں ان پر. وسلموا تسلیماً, اور سلام بھیجیں تسلیماً مطلب بہت زیادہ. اس میں پھر بھی سر تسلیماً ہے یہ مفعول بہ, اور یہ بھی اسی طریقے سے یہ ہے سر تاکیدن لمعنہ. لمعناہ. اسامۃ فلینظر الانسان الی طعامہ.
پس اے انسان نظر رکھو اپنے کھانے پر. انا سببنا الماء سبا، اور بے شک ہم نے پانی کو اچھی طرح سے بہایا. اس میں سے سبن ہے، یہ بھی مطلب مفعول مطلق ہے، اور اس میں بھی تاکید ہے سر. تو آپ نے تاکید بمعناہو. ثم شققنا الارض شقا. شفیق صاحب آپ جب پڑھتے ہیں نا تو جب آخر میں اس کو تنوین نہ پڑھا کرنا، شقا پڑھیں، کیونکہ آپ رک رہے ہیں. سب با پڑھیں. ٹھیک ہے سر. تو ثم شققنا الارض شقا. شقا قاف پہ جو ہے نا شد بھی ہے، شقا. شقا. پھر پھاڑا ہم نے زمین کو. شقا مطلب خوب پھاڑا. ایسا خوب پھاڑا. جی سر. اس میں بھی سر شقا ہے مفعول مطلق، اور تاکیداً المعنی. اچھا ایکچولی میری ریکویسٹ سب سے یہ ہے کہ ان کو الفاظ کو صحیح پروناؤنس کریں. مطلب مجھے ایکچولی بہت شک پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے، میرا خیال ہے یہ سبق کم از کم ہم نے پرومس کیا تھا ہم 2 دفعہ پڑھ کر آیا کریں گے. کیا ہم سب لوگ یہ 2 دفعہ پڑھ کر آئے تھے یہ سبق؟ I highly doubt it. 1 دفعہ پڑھا سر میں نے، لیکن 2 دفعہ نہیں پڑھا. آپ 3 دفعہ پڑھیں، کیونکہ دیکھیں مجھے مطلب کہ شرم آ رہی ہے کہ ہم اتنی 3rd لیسن کے آخر میں آ رہے ہیں، لیکن ہماری ریڈنگ جو ہے وہ پور ہے، اور وہ امپروو ہو سکتی ہے. لیکن اب باقی آپ نے مانے تو سمجھنے ہیں، لیکن اس کو تو 3 دفعہ پڑھیں گے امپروو ہو جائے گی. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ لیسن کو پڑھ کر آیا جائے تو پھر فائدہ ہے. اگر فرسٹ ٹائم آپ پڑھیں گے یہاں پہ کلاس میں آ کے تو اٹ از ناٹ ریئلی فیئر. پھر سمجھیں گے کیسے؟ چلے آگے کمپلیٹ کریں. نیکسٹ پڑھیے. الحارث. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کرو. اور قولو اور کہو بات کو بالکل سیدھی اور ستھری. یہاں پہ قولن ہوگا سر. کون سا والا ہوگا؟ اس کو کیا کہیں گے قولن کو آپ؟ یہ بیانن النوح. دیکھیں پورا بولیں. المفعول المطلق لبیان نوعہ. المفعول المطلق بیانن النوعہ. لبیان نوعہ ایسے کر لنوعہ. ٹھیک ہے آگے. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال کو صحیح کر دے گا. اور یغفر لکم، اور تمہاری بخشش کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی تمہارے لیے بخشش کر دیں گے. ومن یطع اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی، پس عظیم کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوں گے. یہاں پہ اور کوئی ہے مفعول مطلق؟ تو جی سر فوزن یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ بھی سر بیانن للنوع ہے. بیان نوعی. ٹھیک ہو گیا. چلے آگے بھی پڑھ لیں 2.
हामिदुन अल जानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दतन जल्दा जल्दा और जानी मर्द और जानी औरत को कोड़े मारे, उनमें से हर एक को 100 कोड़े। ठीक है, इसमें सर में आता है मफूल मुतलक और बयानन अल अदद। नहीं, कौन सा ये मियाता जो है ना, ये मफूल मुतलक है। मियाता, तो मियाता। अब इसके बाद जो है वो क्या आ रहा है इसके बाद? इसके बाद आ रहा है जो मस्दर, राइट। और ये मस्दर भी कौन सा आ रहा है? वो जो हमने पढ़ा था मस्दर अल मर्रा, राइट। तो हम कहेंगे मफूल मुतलक नाइब अनिल मस्दर, ठीक है, नाइब अनिल मस्दर, ठीक है, नाइब अनिल मस्दर। ये जल्दा जो है जी, ये वो मस्दर है ना जो हमने मस्दर मर्रा जो पढ़ा था, जो जिसके लिए काउंटिंग के लिए 1 दफा 2 दफा 3 दफा। तो ऐसे जब आएंगे तो फिर हम मियाता जो उसके साथ पहले जो आएगी उसको हम कहेंगे नाइब अनिल मस्दर। नाइब अनिल मस्दर, ठीक है सर। उसामत वला तबर्रजना तबर्रुज अल जाहिलियतिल ऊला, और नमाज ना करो जैसे पहले जमाने में नमाज करते थे। ठीक है, यहाँ पर मफूल मुतलक नजर आ रहा है आपको? ये सर तबर्रुज। ठीक है, और इसकी नौ कौन सी है? इसमें भी सर मतलब बयानन अल-नौय सही है, इसमें समझ नहीं आ रहा। याद रखें, बिल्कुल सही, अन्नौई है ना। हमने कहा था अगर मुज़ाफ इलैहि आ जाए या नात आ जाए या बदल आ जाए, इन तीनों केसेस में आप कहेंगे लिबयान नौई। जी सर। और मदरस या अहमद। अब नेक्स्ट कौन पढ़ रहा था? नहीं, किसी और को पढ़ने दें आप। लास्ट कौन पढ़ना चाहेगा ताकि हम एंड सर मैं पढ़ रही थी। आप कौन? नहीं, अब आप नेक्स्ट किसी को देना। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा? एनीबॉडी? कोई नहीं पढ़ना चाह रहा? अच्छा, चलें फिर हम नेक्स्ट वीक दोबारा शुरू करते हैं। मैं पढ़ लूं? नेक्स्ट वीक करते हैं फिर। 8:30 हो गए। लेकिन आप लोगों को आज के लेसन को पढ़ने के बाद क्या एहसास हुआ? मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ आपसे। कोई भी फीडबैक देना चाहे। वीक रीडिंग है ना, तो उसको कैसे इम्प्रूव करें? कई दफा पढ़ेंगे। डॉक्टर अक्षंदा आप बताइए। डॉक्टर अक्षंदा, लेसन जो है उसको लाउडली पढ़ें, और बेहतर है कि रिकॉर्डर ऑन कर लें मोबाइल का और उसमें रिकॉर्ड करें और उसको बार बार सुन के अपनी जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करें। क्योंकि एक दफा खुद ही पढ़ेंगे तो अगर गलती की, किसी ने तसीना की, या पता ही नहीं चलता बंदे को ना कि उसने क्या गलत पढ़ा है, तो आप उसको पढ़ें लाउडली और उसके बाद उसे मतलब आई थिंक इस तरह से ज्यादा बेहतर होगा कि अपनी आवाज को दोबारा जब सुनते हैं तो फिर गलतियां भी निकाल लेते हैं हम उसमें। अच्छा, कोई शेयर कर सकता है कि जो इसके कुछ सॉल्यूशंस जिसमें हो और जहाँ पर कोई पढ़ रहा हो उसको फॉलो कर सके? अगर कोई ये कर दे। पढ़ने का तो नहीं पता कि ऐसे कोई सॉल्यूशन अवेलेबल हो पढ़े हुए, बट आई थिंक जेर शहजाद जबर साहब देख के जी सर हैं आप फरिया, आप जरा शेयर कर देंगी कि हम इस बुक 3 के कोई पढ़ रहा हो अरबी में उसको फॉलो कर लें, इसके कहाँ पर हैं सॉल्यूशंस, कहाँ पर हैं, और इसका ताकि हम जब आए ना, ऑनेस्टली अगर हम पढ़ कर आएंगे तो हम बड़ी जल्दी से कर सकेंगे। अदरवाइज मुझे फील ऐसे होता है कि अगर हम ऐसे ही आगे चले गए और चंद महीनों के बाद आप कहें मैंने बुक 3 पढ़ ली है और हम पढ़े और इसमें इतनी गलती, मतलब इतनी पोर रीडिंग हो, तो फिर डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन द क्लास। थोड़ी सी बेसिक तजवीद भी देखना पड़ेगी ना।
तो तजवीद सेकेंडरी है, नहीं, नॉट कोई बात तजवीद, नहीं। आई मीन ये जेर जबर की बात कर रही हूँ जेर मैं, जबर, ये जेर हरकात जबर की तो- बात कर रही हूँ मैं, हाँ, नॉट हरकात को- मखारिज की लेकिन बात अच्छा, नहीं कर रही। नहीं सिस्टर, अगर ये 3 दफा पढ़ेंगे ना तो खुद ही ठीक हो जाएगी जेर जबर। जी यही तो कह रही हूँ कि मैं देख के पढ़ें और उसको रिकॉर्ड कर लें और फिर दोबारा उसको देखें और सुने, उस वक्त पढ़े नहीं, तो उस वक्त प्लीज सिर्फ मेरी सुने रिक्वेस्ट और देखें करें। सुने, नेक्स्ट टाइम इसको आप जब 3 दफा पढ़ेंगे तो फिर तेजी से पढ़ा जाएगा, सही पढ़ा जाएगा। तो हम सब प्रॉमिस करते हैं, लेट्स ऑल इंक्लूडिंग मी, कि हम कम से कम 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा सबक को भी पढ़ेंगे और बाकी जो बरक़ात हैं इनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम इस लेसन को आसान तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो प्लीज पढ़ कर आइएगा, पूरा लेसन पढ़ कर आइएगा। इज इट अ प्रॉमिस? इंशाल्लाह। जी सर, इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। देखिए कोई नहीं, इंटरनेट खराब हुआ हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह।